اس بار بھی یہ رمضان بازار لگائے جائیں گے. ایک تو جو یہ حسینی چوک ہے اس جگہ پہ ایک رمضان بازار لگتا ہے اور ایئر کنڈیشن ہوتا ہے مارچری کے ساتھ, اور دوسرا جو رمضان بازار ہوتا ہے وہ اسٹیشن روڈ کے اوپر لگتا ہے, اور ایک جو ماڈل رمضان بازار وہ ماڈل بازار جو ہے وہ تو پورا سال لگا رہتا ہے, لیکن اس کو بھی اس وقت ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ رمضان بازار کا ہی درجہ دے دیتے ہیں, کیونکہ اس میں ریٹس بہت زیادہ کم ہوتے ہیں. آٹے, دالیں اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں آپ کو کمپیریٹیولی مارکیٹ سے بہت کم ریٹ ملتے ہیں, کیونکہ رمضان میں منافع خور بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی وہاں پر جس طرح اوپن مارکیٹ میں ریٹس اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک سٹیبلٹی بھی ملتی ہے, کوالٹی بھی ملتی ہے, عوام کو ریلیف ملتا ہے کسی حد تک. تحصیلیں ہیں, اگر تحصیلوں کی بات کی جائے, احمد پور شکیہ ہے, حاصل پور, یزمان, خیرپور, تو وہاں پر بھی یہ رمضان بازار لگائے جائیں گے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور محسن صاحب, بریکنگ نیوز تھی پچھلے دنوں, یہ خبر بہت زیادہ اہم تھی کہ بہاولپور کو بہت ہی زیادہ خوبصورت شہر قرار دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو مینٹین کرنے کے لیے حکومت کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے یا اٹھا چکی ہے؟ دیکھیں, کیونکہ اب ٹائٹل کا بھی تو ہم نے یہ آپ نے کوشچن کیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ میں بہاولپوری ہوں, آپ بھی بہاولپور سے ہیں. تو بہاولپور ویسے بھی بہت پیارا شہر ہے, تاریخی اور خوبصورتی دونوں چیزیں اس کی. ابھی بھی میں ملتان آیا ہوں صبح صبح, بہت پیارا شہر ہے, بہت بڑا شہر ہے, جنوبی پنجاب کا ہب ہے, ہماری شان ہے, ماتھے کا ٹیکا کہتے ہیں اس کو جنوبی پنجاب کا. لیکن یہاں پر ٹریفک کا جو نظام ہے وہ بہت مشکل ہے. ابھی بھی ڈرائیو کرتے ہوئے ہے کافی مشکل ہوئی شہر کے اندر, لیکن بہاولپور میں آپ کو ایسا نہیں لگے گا. آپ جس طرف جائیں گے آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی. کچھ دن پہلے لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, تمام پی ایچ ایز جتنی بھی بنی ہیں پورے پنجاب میں, اس میں سے لاہور کو چھوڑ کے, کیونکہ لاہور میں پی ایچ اے 70s کی ہی کام کر رہی ہے, اور بہاولپور, ملتان اور اس طرح کے جو چھوٹے اضلاع ہیں وہاں پر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پی ایچ اے کا قیام ہوا ہے. تو ان پی ایچ ایز میں سب سے پیارا بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے بہاولپور کو قرار دیا گیا, اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ گرین بیلٹس اس کے بہت پیارے ہیں. پارکوں کے اندر اس کی جو فلاور اور اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے, خوبصورتی جو برقرار رکھی گئی ہے, تو وہ اس کی حوالے سے بھی بہت زیادہ خوبصورت قرار دیا گیا ہے بہاولپور کو. اور پراؤڈ ٹو بی بہاولپوری کہ اتنا خوبصورت شہر ہے اور ہمارا شہر ہے. تو اس ساری سلسلے میں پی ایچ اے کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے, جو اس شہر کو, خوبصورت شہر کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کو مینٹین بھی رکھنا پڑے گا. دیکھیں, ابھی صرف پوزیشن لینا ہی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. اب اس شہر کی اگر خوبصورتی کی بات آ گئی ہے تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو چاہیے کہ مزید اس کے لیے اقدامات بھی ہونے چاہیے, اور اس پوزیشن کو برقرار بھی رکھنا بڑا اہم ہے. ابھی کچھ دن پہلے فلاور ایگزیبیشن بھی ہوئی, آپ بھی شاید گئی ہوں گی. جی بالکل. تو وہ نور محل میں بھی ہوئی اور ڈرین اسٹیڈیم میں بھی ہوئی. بڑی کمال کی ایگزیبیشن تھی, مختلف سٹارز بھی لگے. آپ کی یونیورسٹی, ہماری یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی نے پہلی پوزیشن حاصل کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی اس ایگزیبیشن میں, فلاور ایگزیبیشن میں. اور 3 روزہ اس فلاور ایگزیبیشن کو اگر فلاور ایگزیبیشن کہا جائے تو غلط ہوگا, کیونکہ وہ میلہ تھا. وہاں پر جھولے بھی تھے, وہاں پر آپ کو دیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو رول ادا کرتی ہیں. اللہ پاک ہمارے ملک کے اسی طریقے سے امن و امان اور رونقوں کو قائم رکھے, نظر نہ لگے. لیکن بہت پیارا شہر ہے, بڑا فریلی آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں. ایک آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے آپ کو ایک تاریخی بلڈنگ مل جائے گی, کوئی پارک مل جائے گا. تو وہاں پر آ کر آپ کو گھومنے کے لیے بہت چیزیں ہیں. لال سہارا اگر پارک کی بات کی جائے تو وہاں پر آپ چلے جائیں, کیا کچھ ہے وہاں پر. چڑیا گھر آپ کا سب سے بڑا چڑیا گھر ہے جنوبی پنجاب کا, اور وہاں پر آپ کو ہر ایک جانور نظر آئے گا. بچوں کے لیے خاص طور پر مدرس جو ہیں وہ سنڈے اور جو چھٹی کا دن ہوتا ہے خاص طور پر بچوں کو لے کے جاتے ہیں. ایک تو اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ بچے گھوم لیتے ہیں, دوسرا بچوں کو نالج ملتا رہتا ہے کون سا جو سب سے زیادہ ضروری ہے بچوں کے لیے. تو وہ اتنا پیارا شہر ہے, اس کے بازار, اس کے محلات, اس کی ہر چیز بہت پیاری ہے. اچھا محسن صاحب, مزید آپ سے محلات کے بارے میں بات کریں گے. ناظرین, اپنے پروگرام میں ہم نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں آج کے بھاؤ. ہمارے ساتھ مقصود موجود ہیں. جی مقصود. جی بالکل, میں اس وقت ملتان کی سبزی منڈی میں موجود ہوں. یہ اس خطے کی سب سے بڑی سبزی منڈی ہے.
جہاں روزانہ کی بنیاد میں نہ صرف دکاندار بلکہ جو ملتان کے شہری ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور سبزی اور پھلوں یہاں سے خرید و فروخت کرتے ہیں اس کی. اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں جو آج کے نرخ نامے ہیں سبزیوں اور پھلوں کے جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریٹ لسٹ جاری کی گئی ہے وہ اس وقت میرے ہاتھ میں. میں آپ کو بتاؤں آج جو آلو کا ریٹ ہے اوپن مارکیٹ میں وہ 16 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ریٹ دیا گیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 14 روپے ہے اور کم سے کم 10 روپے ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے پیاز کی تو پیاز آج جو ہے گزشتہ 2 دنوں سے پہلے 18 روپے فروخت کی جاتی تھی، لیکن آج اس کا جو ریٹ ہے اوپن مارکیٹ میں وہ 30 روپے فروخت کی جا رہی ہے، یعنی کہ 12 روپے زائد منافع کے ساتھ سیل کی جا رہی ہے. اور اگر اس کی بات کی جائے ضلع انتظامیہ کے ریٹ لسٹ کی تو آج جو اس کا ریٹ ہے زیادہ سے زیادہ 26 روپے ہے اور کم سے کم 18 روپے فروخت کی جا رہی ہے. اسی طرح بھنڈی بھی جو گزشتہ 2 دن پہلے 100 روپے کے حساب سے بیچی جا رہی تھی، لیکن آج جو ہے منڈی میں 130 روپے کے حساب سے اوپن مارکیٹ میں سیل کی جا رہی ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو اس کا ریٹ دیا گیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 120 ہے اور کم سے کم 100 روپے ہے، اور یہ آج جو ہے 10 روپے زائد منافع کے ساتھ جو ہے اوپن مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے. بھنڈی کی گھیا کدو کی بات کی جائے تو گھیا کدو جو ہے آج اوپن مارکیٹ میں 40 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کا ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ریٹ جاری کیا گیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 36 ہے اور کم سے کم 30 روپے بیچنے کی ہدایت کی گئی ہے. اسی طرح اگر سبز مرچ کی بات کی جائے تو سبز مرچ جو ہے اس وقت 66 روپے کلو کے حساب سے اوپن مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ جو ریٹ ہے وہ 60 روپے ہے اور کم سے کم 40 روپے فروخت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اسی طرح اگر ٹماٹر کی بات کی جائے تو ٹماٹر جو ہے اوپن مارکیٹ میں 26 روپے کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ریٹ دیا گیا ہے اس کا جو زیادہ سے زیادہ ریٹ ہے وہ 24 روپے ہے اور کم سے کم جو ہے وہ 16 روپے ہے. کریلے کی بات کی جائے تو کریلا جو ہے اوپن مارکیٹ میں 66 روپے کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ریٹ جاری کیا گیا ہے اس کا جو زیادہ سے زیادہ ریٹ ہے وہ 60 روپے اور کم سے کم جو ہے 55 روپے فروخت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. شلگم کی بات کی جائے تو شلجم جو ہے 10 روپے کے حساب سے اوپن مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو اس کا ریٹ دیا گیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 8 روپے اور کم سے کم 6 روپے فروخت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اسی طرح بات کی جائے تو لہسن کی، لہسن اس وقت مارکیٹ میں 2 اقسام کے موجود ہیں. ایک لہسن جو ہے وہ چائنا کا ہے اور ایک لہسن دیسی ہے. جو چائنا کا لہسن ہے وہ دیسی لہسن کی نسبت زیادہ مہنگا فروخت ہو رہا ہے اوپن مارکیٹ میں بھی، اور اس کا جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ 150 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو اس کا ریٹ دیا گیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 140 ہے اور کم سے کم 120 روپے ہے. اگر اس کی بات کی جائے تو یہ 10 روپے زائد منافع کے حساب سے جو ہے اوپن مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے. اس کی نسبت جو دیسی لہسن ہے وہ کافی حد تک کم قیمت میں فروخت کیا جا رہا ہے. اس کی بات کی جائے تو وہ اوپن مارکیٹ میں 44 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ریٹ لسٹ جاری گئی ہے اس میں جو اس کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 روپے ہے، کم سے کم 30 روپے ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے مولی کی تو مولی 12 روپے کلو کے حساب سے اوپن مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو اس کا ریٹ دیا گیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 روپے ہے اور کم سے کم 6 روپے ہے. اگر بات کی جائے کھیرے کی تو کھیرا اس وقت اوپن مارکیٹ میں 20 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو اس کا ریٹ جاری کیا گیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 18 روپے ہے اور کم سے کم 16 روپے ہے. اسی طرح کچنار کی بات کی جائے تو کچنار جو ہے گزشتہ 2 دنوں کے بعد جو ہے آج اس کا بھی ریٹ ہائی ہے، کیونکہ گزشتہ 2 دنوں میں یہ 200 روپے کلو کے حساب سے بیچی جا رہی تھی، لیکن جو آج اس کا اوپن مارکیٹ میں ریٹ ہے وہ 240 روپے کلو ہے. مطلب یعنی کہ گزشتہ 2 دن پہلے جو اس کا ریٹ دیا جاتا ہے اس میں 40 روپے زائد منافع کیا گیا ہے، اور جو اوپن مارکیٹ جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس کا ریٹ دیا گیا ہے وہ 220 روپے فی کلو زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم جو ہے 200 روپے، یعنی کہ اوور آل بات کی جائے تو یہ 20 روپے زائد منافع کے ساتھ جو ہے اوپن مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں پھلوں کی تو پھلوں میں جو سب سے پہلے جو ہے سیب کالا کلو ہے وہ اس وقت جو ہے 130 روپے کلو کے حساب سے اوپن مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو اس کا ریٹ دیا گیا ہے وہ 120 روپے ہے اور کم سے کم 100 روپے ہے. سفید سیب کی بات کی جائے تو سفید سیب جو ہے 66 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اگر ضلع انتظامیہ کی بات کی جائے تو اس کا جو زیادہ سے زیادہ ریٹ ہے وہ 60 روپے ہے اور کم سے کم 50 روپے ہے. پپیتے کی بات کی جائے تو پپیتا اس وقت جو ہے اوپن مارکیٹ میں 88 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ریٹ دیا گیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 80 روپے ہے اور کم سے کم 70 روپے ہے. کندھاری انار کی بات کی جائے تو کندھاری انار جو ہے 264 روپے کے حساب سے اوپن مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو اس کا ریٹ ہے 240 روپے زیادہ سے زیادہ اور 220 روپے کم سے کم جو ہے فروخت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ 24 روپے زائد منافع کے ساتھ جو ہے اوپن مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. کیلے کی بات کی جائے تو کیلا جو ہے اوپن مارکیٹ میں 76 روپے درجن کے حساب سے فی درجن 76 روپے درجن کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو اس کا ریٹ جاری کیا گیا ہے وہ 70 روپے زیادہ سے زیادہ اور 60 روپے کم سے کم فی درجن کے حساب سے فروخت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے.
اسی طرح خربوزے کی بات کی جائے تو خربوزہ جو ہے 40 روپے اوپن مارکیٹ میں سیل کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کا جو زیادہ سے زیادہ ریٹ ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے وہ 36 روپے اور کم سے کم 30 روپے ہے۔ بات کی جائے تربوز کی تو تربوز جو ہے اس وقت اوپن مارکیٹ میں 40 روپے کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ریٹ دیا گیا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ 36 روپے اور کم سے کم 32 روپے، اور یہ 4 روپے زائد منافع کے ساتھ جو ہے اوپن مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ جی جی، مقصود ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ ہمیں آج سبزیوں کے ریٹ بتا رہے تھے۔ تو بات کرتے ہیں محسن، آپ کیا کہیں گے مہنگائی کے بارے میں؟ جس طرح ہمیں مقصود نے بتایا ہے کہ ریٹ میں کافی اضافہ ہوا ہے، تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل، ریٹس حالانکہ پیٹرول سستا ہوا ہے 2 دن پہلے تو، لیکن ریٹس ویسے کے ویسے اوپر جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ پہلے کسی حد تک کنٹرول کیے ہوئے تھے تمام تر ریٹس کو، ڈالر کی قیمت اوپر گئی، پیٹرول کی قیمت گئی اوپر، اور اس کے بعد بے شک آپ ایک بار حکومت کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ برقرار رکھنا، اس کو مستحکم رکھنا قیمتوں کو، لیکن جو قیمتیں ایک دم سے پیٹرول کے اوپر چلی جاتی ہیں اور ایک دم سے کچھ چیزوں کے نیچے گر جاتی ہیں، بے شک بعد میں پیٹرول کی قیمتیں نیچے ہو جائیں گی، قیمتیں جو اشیاء ہوں گی ان کی قیمتیں ویسی کی ویسی رہے گی۔ کل کی ہم نے خبر بریک کی، بہاولپور میں 10 روپے kg ایل پی جی مہنگی کر دی گئی، اور ایل پی جی کا بہت اثر پڑتا ہے ان غریب لوگوں پر، شہریوں پر، کیونکہ ایل پی جی گرمیوں میں ہمیشہ سستی ہوتی ہے۔ اس بار 110 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے ابھی تک، سٹل اپریل کے مہینوں میں، مارچ میں ہی ایل پی جی کی ریٹ جو ہے سردیوں میں انکریز ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں پچھلے سال ہمیں پتا ہے کہ 65 روپے کلو تھی یہ گرمیوں میں اپریل کی مہینے میں، لیکن اپریل کے مہینے میں ابھی بھی 110 ہے، 120 ہے، تو اس کا مطلب 200% اضافہ ہوا ہے اس میں، اور ابھی تک کوئی پالیسی دکھائی نہیں دے رہی۔ سبزیوں کے ابھی مقصود بتا رہے تھے تو ہر سبزی کو پر لگ گئے ہیں، اور بے شک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اپنی لسٹیں دے رئی ہے، وہ بتا رہے تھے 10-20 روپے اوپر ہی فروخت ہو رہی ہے اوپن مارکیٹ میں۔ تو مہنگائی کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، ضلع انتظامیہ کا کام ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کسی حد تک وہاں پر یہ چیز لیک ضرور ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں، تو کیونکہ عام آدمی کو صرف اس مہنگائی سے غرض ہے، کسی کو پیناما سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی کو جنرل الیکشن سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ صرف مہنگائی، کیونکہ اس نے اپنی اور اپنی فیملی کا پیٹ بھرنا ہے، سروائیو کرنا ہے، سروائیول ہے، اور بہت مشکل ہے ان کے لیے جن کی تنخواہیں بہت کم ہیں، وہ لوگ بہت سروائیو کرتے ہیں، ان کے پورا بجٹ اپسیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ پورے کا پورا بجٹ ایک غریب شخص، ایک تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ پورے کا پورا بجٹ پورے مہینے کا بناتا ہے۔ جیسے ہی پرائز انکریز ہوتے ہیں، پیٹرول کے ہوتے ہیں، تو ان کا پورا نظام درم برہم ہو جاتا ہے، انہیں دوبارہ سے کچھ نہ کچھ پلان کرنا پڑتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر دیکھیں، کیونکہ اصل عام آدمی کا ایشو ہی یہی ہے، عام آدمی کا ایشو تو یہ نہیں ہے نا، دوسرے جو ہم نان ایشوز کو ہم لے کے آگے گھوم رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے اوپر اچھا محسن، وہ نہیں چلے بہاولپور کی خوبصورتی کی بات ہو رہی تھی، تو آپ ہمیں محلات کے بارے میں کچھ بتائیے، اسپیشلی نور محل کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کچھ۔ دیکھیں، نور محل اس وقت بہاولپور کی پہچان ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، بہاولپور پہچانا جاتا ہے محلوں کے نام سے، محلوں کا شہر ہو گیا، گلزار محل ہو گیا، دربار محل ہو گیا، صادق گڑھ محل ہو گیا، 6 محل ہیں پورے بہاولپور میں، اور ابھی تک بہاولپور میں 4 محل ہیں، اور جو ایک ڈیرہ نواب میں ہے صادق گڑھ پیلس، لیکن اس کا کچھ ڈسپیوٹ چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اس وقت اس محل کا بہت برا حال ہے، وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن نور محل کی اگر بات کی جائے، بہت پیارا محل ہے، بہت خوبصورت ہے، آپ کو دور سے ایسے اٹریکٹ کرتا ہے کہ آپ چلے جائیں۔ اس کے علاوہ دربار محل، گلزار محل، جہاں کی نیچرلٹی ابھی تک برقرار رکھی ہوئی ہے، اور وہاں پر ایک پیلکن پرندہ ہے جو اسٹیٹ آف بہاولپور کا نشان بھی ہوتا تھا، ان کے اسٹیٹ کے نشان کے اندر ابھی تک تھا، کیونکہ جو نواب صاحب تھے، نواب صادق خان صاحب، ان کو یہ پیلکن بہت پسند تھا۔ بتایا یہی جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہ پیلکن اپنے جسم سے گوشت اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، تو اگر نواب بہاولپور کی بات کی جائے تو وہ ان کا سیم اس طریقے سے تھا، انہوں نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ اگر قیام پاکستان کی بات کی جائے تو قیام پاکستان کے وقت انہوں نے غیر مشروط پاکستان میں
شمولیت کا اعلان کر دیا تھا. قائد محمد علی جناح نے ان سے بات کی. ادھر سے اندرا گاندھی, جو ہمیں ہسٹری ملتی ہے, آپ لائبریری میں جائیں وہاں پر بکس پڑھی ہیں, جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اس اسٹیٹ نے بہت کچھ کیا پاکستان کے لیے. ابھی بھی یہ اسٹیٹ ایک خوبصورت خطہ ہے پاکستان کا, ایک سافٹ امیج پیش کرتا ہے پاکستان کا. اس کے محلات کی اگر بات کر رہے تھے ہم, بہت پیارے محلات ہیں. اس کو وزٹر آتے ہیں دیکھنے کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے کیوں نہیں آئے یہاں پہ. اگر محلات سے ہٹ کے اگر اور بلڈنگز کی بات کی جائے, آپ صرف لائبریری کی بلڈنگ میں چلے جائیں, میوزیم میں چلے جائیں, زبردست قسم کی چیزیں. لوگ دور دراز سے اسپیشلی ایونٹس پہ آتے ہیں, 23 مارچ, 14 اگست, اسپیشلی ان محلوں کو دیکھنے کے لیے, ان کی رونق دیکھنے کے لیے. تو میوزیم کے اندر تو اتنی ہسٹری ہے کہ آپ ایک بار چلے جائیں, آپ بھی گئے ہوں گے, تو وہ ایک دن چاہیے اس کے لیے نا. آپ ایک دن پورا پلان کر کے جائیں, اس میں اتنا کچھ ہے سیکھنے کے لیے, اپنی ہسٹری دیکھنے کے لیے, اسٹیٹ کی ہسٹری دیکھنے کے لیے. محسن, پھر آپ سے گفتگو ہوتی ہے. ناظرین, یہاں پہ ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ملتے ہیں. بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن, قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن, روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا, وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42, فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے. لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے. بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں, آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں, آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں, اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں. اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی. خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ, ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ. سٹی نیوز نیٹ ورک. احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے. ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے. کچرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ ہم جانیں گے شہریوں سے. ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوریج کے مسائل ہیں. کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں؟ ہم اس وقت نشتر ہاسپٹل ملتان میں موجود ہیں. بھیک مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے. 14 سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعال کیوں نہیں کیا گیا؟ ملتان میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا قیام 2014 میں. ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنے پروگرام میں ڈاکٹر سیدہ علی صاحبہ کو ویلکم کہتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. بہت بہت ویلکم میرے اس شو میں آپ کو. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیے. میں بھی بالکل ٹھیک الحمدللہ. ناظرین, یہ گائناکالوجسٹ بھی ہیں, تو ڈاکٹر صاحبہ ہمیں آپ کچھ بتائیے, گائنی کے حوالے سے بتائیے. گائنی کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گی کہ آپ کو پتا ہے کہ 52% آف دا ویمن پاپولیشن جو ہے, جو ورلڈ پاپولیشن ہے, وہ عورتوں پہ بیس کرتی ہے. تو obstetrics اینڈ گائناکالوجی ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ عورتوں سے ریلیٹڈ ہے, اور آپ کو یہ بھی ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ موسٹ نیگلیکٹڈ فیلڈ ہے یہ, کہ عورتیں اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی. بالکل نہیں رکھتی. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے کہ ان کو پریگنینسی میں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ عورتوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, ڈائٹ کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو آپ کیا ان کو ریکمینڈ کریں گی کہ انہیں کیا مطلب توجہ دینی چاہیے؟
किस खुराक क्या उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए? सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना हम लोगों के लिए वो ये है कि प्रेगनेंसी को प्लान करना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ सारी अनप्लान्ड और आधी अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमेशा अपनी प्रेगनेंसी जो है वो मियाँ बीवी मिलके प्लान करें। और उससे पहले जो डाइट का आपने पूछा, हमारी जो डाइट है जो हम पकाते हैं उसमें जो फ्रूट्स एंड जो स्पेशली वेजिटेबल्स हैं उनको हम इतना भूनते हैं, कुक करते हैं कि उसमें जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस। जी बिल्कुल। तो फॉलिक एसिड की रिकमेंडेशन है कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होना चाहती है तो 3 months बिफोर फॉलिक एसिड जो है वो लेना शुरू करें। क्योंकि फर्स्ट 3 months में ये होता है कि बेबी की जो ब्रेन डेवलपमेंट और हेड की जो हड्डियां होती हैं ये सारी पूरे 12 वीक्स में 3 months में बेबी कंप्लीटली तैयार हो जाता है। उसके बाद उसके सिस्टम में सिर्फ मैच्योर होना होता है और साइज बढ़ाना होता है। तो 3 months बिफोर प्रेगनेंसी एंड फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी सिर्फ उन्होंने जो रिकमेंडेशन है कि फॉलिक एसिड इनटेक लें। कोई भी दवा या कोई भी मेडिसिन जो है वो बगैर के डॉक्टर की रिकमेंडेशन के यूज ना करें। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बल्कि हकीमों की दवाई ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कोई फीवर वगैरह हो जाए उसके लिए आप अपने डॉक्टर से राब्ता कायम करें। और डेफिनेटली जो बैलेंस डाइट है जो उसका एक क्राइटेरिया है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बैलेंस डाइट लेनी होती है। यानी कि प्रोटीन्स एडिक्वेट हों, उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी हों, ठीक है, ये सारा कुछ उसमें हो। और डॉक्टर साहिबा आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन लड़कियों की जल्दी कम उम्र में शादी हो जाती है तो उनको क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? कम उम्र में जब शादी होती है तो जाहिर सी बात है ये फिट नहीं होता उनकी सेहत के लिए, तो उनको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं? अच्छा देखिए, कम उम्री की मतलब मैं ये बिलीव नहीं करती। कम उम्री से है एक एक्सट्रीम कम उम्री होती है ना। अच्छा। जैसे कि 12-13 साल की उम्र में शादी कर देना, दैट्स नॉट सही नहीं है। अच्छा। जब आपकी बोन्स डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाए, आपकी हड्डियां ग्रो कर जाएं, तो मेरा ये हम सबका ये बिलीफ है कि एक अप्रोप्रिएट एज होनी चाहिए मैरिज की। अब अर्ली प्रेगनेंसीज तो बहुत कम हो रही हैं। अब जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो लेट प्रेगनेंसीज की वजह से आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, रिश्तों का प्रॉब्लम है, ये सारा कुछ है। तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो शहरी लड़कियां होती हैं उनकी एजुकेशन कंप्लीट वगैरह करने में तो उनकी लेट शादियां हो रही हैं। तो जो लेट प्रेगनेंसीज हो रही हैं उनके मसले जो हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द यंग गर्ल्स। ठीक है ना, जैसे ही आपकी एज बढ़ती है तो हमारा जो इलाका है साउथ ईस्ट एशिया वाला, इसमें डायबिटीज बहुत कॉमन है। जो डाइट हम यूज करते हैं जिसमें प्लेंटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वेट गेन आजकल आधी कौम का है। ठीक है, तो इस एज के अंदर जब चूंकि लेट एज हो जाती है, शादी होती है, तो मेडिकल डिजीजेस की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। अच्छा। सो एज कम्पेयर टू द यंगर एज ग्रुप, जो ओल्डर एज ग्रुप है दैट इज। और आपके हवाले से क्या बेस्ट एज होनी चाहिए शादी की गर्ल्स के लिए? बस एज सून एज दे, ताकि कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो और बीमारियां भी ना होने। मेरे ख्याल से 20-21 साल एक बड़ी अच्छी एज है। अच्छा। और कोशिश ये होनी चाहिए कि 35 ईयर्स 30-35 तक आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें कि अब तो 30-35 पे फैमिली हमारी स्टार्ट होती है। फैमिली स्टार्ट होती है, इस्टेब्लिश होती है, लड़की भी और ये लड़का भी। हाँ हाँ। अच्छा डॉक्टर, आप हमें बताइए कि प्रेगनेंसी में कुछ वुमेन के पाँव पे स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि वो ज्यादा बाहर वॉक नहीं करती। ठीक है, तो ये घर बैठने की वजह से होती है या स्ट्रेस लेने की वजह से होती है? ये देखें, जो पाँव पे स्वेलिंग होती है इसको हम कहते हैं एडीमा। अच्छा। ठीक है, एडीमा फीट है, एक नॉर्मल सिम्टम है और साइन है प्रेगनेंसी का। अच्छा। ठीक है, ये इनवेरिएबली मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज में होती है, लेकिन कुछ प्रेगनेंसीज में एक इट इज एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर अगर किसी का ज्यादा हो, ठीक है, या बहुत देर किचन में खड़े रहने से, काम करने से जो स्वेलिंग है ये बढ़ जाती है। तो अगर किसी को ज्यादा स्वेलिंग है, और स्पेशली अगर पाँव के अलावा वो हाथों पे आ रही है, अगर आप फील कर रहे हैं कि आपकी रिंग्स जो हैं वो टाइट हो गई हैं, या स्वेलिंग ऑन द फेस है, तो आप फौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर हमें ये बताइए कि प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर बर्थ, ठीक है, जच्चों और बच्चों को अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना चाहिए? अमूमन काफी औरतों के पेट लटक जाते हैं, ठीक है ना, तो वो वापस अपनी शेप में नहीं आती, और प्रेगनेंसी के दौरान जो उनको खारिश होती है उसके निशान उनकी बॉडी पे आ जाते हैं, तो वो कैसे ख्याल रखना चाहिए उनको अपना? अच्छा, ये जो प्रेगनेंसी के दौरान निशान है ना, उसका तो ख्याल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होना चाहिए कि जो खारिश हो रही है उसको
کپڑوں کے اوپر سے بہت زیادہ پیٹ پہ نہ کھجائیں. اچھا مطلب رب مت کریں, آرام سے آپ آرام سے یوں ہاتھ سے کریں یا پیچھے سے کریں, ٹھیک ہے, اس طرح کر کے ناخنوں سے نہ کھجائیں. دوسرا ناخن ہونے ہی نہیں چاہیے, مطلب چھوٹے ہونے چاہیے. اور یہ جو بات کی کیئر ہے نا, اس میں اگر آپ پریگنینسی میں اپنی ہیموگلوبن اچھی رکھیں گے اپنا, یعنی کہ خون کی کمی آپ کو نہیں ہوگی, تو جو بیبی آپ کا پیدا ہوگا وہ بھی اس میں وہ بھی انیمک بیبی نہیں ہوگا. بیبی نے اپنی ساری نیوٹرینٹس ماں سے لے لینی ہے. اگر ماں کی ایچ بی اچھی ہوگی تو بیبی میں آئرن سٹورز اچھے ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے 1 سال بچے نے گوشت تو کھانا نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. تو اگر ایک بچہ اچھا ہیلدی پیدا ہوگا تو وہ اپنی مینٹین کرے گا. پھر بہت سے مطلب ماں اس کو اپنا فیڈ کرائے, ظاہر ہے یہ ہمارے ریلیجن میں بھی ہے اور ویسے بھی کہ فیڈ کرایا جائے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ماں کو کیلوریک ریکوائرمنٹ لیکٹیشن میں بڑھ جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی ایکسٹرا اس میں بھی خیال رکھیں کہ آپ ایسی فوڈ نہ کھائیں, شوگری فوڈز نہ کھائیں, فرائیڈ فوڈ نہ کھائیں. آپ فروٹس ایکسٹرا, کیونکہ آپ نے 500 کیلوریز ایکسٹرا لینی ہوتی ہیں, تو اس کو آپ سیب سے کر لیں. آپ دودھ جو ہے, دودھ کی ملائی ہٹا کے 1-2 دفعہ اس کو گرم کر کے اور ایسا وداؤٹ شوگر اپنا اس طرح کی ڈائٹ جو ہے وہ امپروو. اچھا ڈاکٹر, ہم دیکھتے ہیں بلکہ اور سنتے بھی ہیں کہ وومنس بہت زیادہ اسٹریس لے لیتی ہیں پریگنینسی کے ٹائم پہ, اور اسٹریس نہیں لینی چاہیے, بیبی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو آپ کیا ہمیں بتانا چاہیں گے کہ اسٹریس مطلب کیا سوچنا چاہیے؟ آپ کو میوزک زیادہ سننا چاہیے, اچھے ماحول میں رہنا چاہیے؟ دیکھیں ماحول تو آپ اپنا چوز نہیں کر سکتے, اسپیشلی ہماری خواتین ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ بزی رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں اور بس پڑے رہیں کمرے میں. اگر آپ لیٹے رہیں گے, گھر کا کوئی کام نہیں کریں گے, تو یہ ایک ڈپریشن کی وجہ ہو سکتی ہے نا, کہ آپ فارغ بیٹھیں, آپ کو کوئی کام نہیں. آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں, ہیلدی ایکٹیویٹیز کریں, ایکسرسائز ہلکی پھلکی. اگر ایکسرسائز کو کچھ لوگ برا سمجھتے ہیں, عورتوں کی سانسیں وغیرہ, تو آپ واک ضرور کریں, صبح شام واک کریں, ٹھیک ہے. اور بزی رہیں. انوائرمنٹ آپ چینج نہیں کر سکتے. جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کی اسٹریس ریڈیوس کرنے کا ایک اور ذریعہ بنے گا. اور کون سی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کو خطرہ ہو کہ بیبی پہ برا اثر پڑ سکتا ہے؟ کوئی بھی ایکسیسو, وہ کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. بہت اسٹریسفل اسٹرینیس ایکسرسائز نہ کریں, ٹھیک ہے. بالکل لیٹ بھی نہ جائیں. مطلب اگر آپ درمیان میں رہیں گے ہر کسی بھی چیز کی تو دیٹ از نارمل. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ جو مزدور عورتیں ہوتی ہیں وہ پریگننٹ بھی ہوتی ہیں, اوپر چڑھ کے اینٹیں پہنچاتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں. تو جس طرح کچھ لوگ اسموکنگ کرتے ہیں وہ نہ کریں. اسموکنگ جو ہے بچے کے لیے خطرناک ہے. الکوہول یوز ہے, اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ایکسیس میں ہے. کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ پریگنینسی میں سیف نہیں ہوتی ہیں, کچھ بلڈ پریشر کی ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں, کچھ ڈائبٹیز کی ایسی ہوتی ہیں. تو یہ ظاہر ہے اپنے ڈاکٹر سے یہ سارا کنسلٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے ہم یہی بات جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. mAh والی لمبی بیٹری, 2.4 انچز کی بڑی اسکرین, پلکاں وچ اکھ گلابی, بلے ٹور نوابی, موبو کم بنایا ہر پاسے موبو ہی چھایا, موبو H36 کم بنایا. موبو H36 کشن سے جیو. موبو H36 صرف 2199 روپے میں, 18 ماہ کی وارنٹی کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعیدہ علی صاحبہ, جو ہمیں بہت ہی زیادہ معلومات دے رہی تھیں پریگنینسی اور پریگننٹ خاتون کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحبہ ہمیں یہ بتائیں کہ کچھ خواتین کو پریگنینسی میں یورین کے کافی پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے وہ بہت زیادہ اسٹریس میں آ جاتی ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟
دیکھیں جو یورینری پرابلمس ہے نا وہ صرف پریگنینسی میں نہیں ہوتے، مطلب پریگنینسی میں بھی ہوتے ہیں، یہ تھرو آؤٹ دا ایج آف دا لیڈیز جو ویمن ہیں وہ رہتے ہیں. ارلی ایج میں تو کچھ اسپیسیفک ہے کہ ارلی ایج سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. عورتوں میں اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جو عورتوں کا یوریتھرا ہوتا ہے وہ شارٹ ہوتا ہے، اس کی لینتھ بہت کم ہوتی ہے، تو جو انفیکشن ہے وہ اسینڈ کر جاتی ہے. لیکن پریگنینسی میں جو عورتیں اس لیے پریشان ہوتی ہیں کہ فرسٹ 3 months میں یہ ایک نارمل سمٹم ہے پریگنینسی کا، کہ اس میں چونکہ یوٹرس جو ہے وہ بلیڈر کے ساتھ ہی مثانے کے بالکل ساتھ بچے دانی پڑی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اریٹیٹ کرتی ہے بلیڈر کو، تو بار بار یورین آنا، ٹھیک ہے. لیکن دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اینڈ آف دا اگر یہ کنٹینیوڈ رہے تو یہ 2 چیزیں کو انڈیکیٹ کر سکتا ہے. ایک تو ان کے یورین میں انفیکشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ ان کو شوگر کی تکلیف ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایک جو پوائنٹ جس سے میں بہت اسٹریس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جیسے ہمارے پیشنٹس آتے ہیں، ہم ان کو کسی کی ڈیورنگ پریگنینسی بیبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو جب ہم ان کے جو بھی ٹیسٹ کراتے ہیں تو ان کی بلڈ شوگرز بہت زیادہ آتی ہے. یہ بھی ہمارے پاکستان اور انڈیا کی جو پاپولیشن ہے اس میں یہ بہت کامن ہے، پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جینیٹیکلی بھی ہے اور چونکہ ہماری انوائرمنٹ ایسی ہے اس میں میٹھا وغیرہ بہت کھاتے ہیں، تو اس کے لیے انڈو پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک الگ انہوں نے گائیڈ لائنز بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو 7ویں مہینے میں ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہماری عورتوں کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہم یہ ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ ان کو آخری 3 مہینے میں شوگر تو نہیں ہو گئی، کیونکہ شوگر ہو جاتی ہے، وہ بالکل ہیلدی ہوگی، پہلے اس کو شوگر نہیں ہوگی، لیکن ڈیورنگ پریگنینسی اس کو شوگر ہو جاتی ہے لاسٹ 3 months میں، تو وہ اس کے کافی ایفیکٹس ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ بیبی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان کو یورین جو ہے وہ زیادہ آتا ہے. تو اس کو فوراً اگر کسی کو یورین کی کمپلینٹ ہے تو یورین ایگزامینیشن کرائیں، اس میں ہمیں انفیکشن کا بھی پتہ چل جائے گا اور گلوکوز کا بھی پتہ چل جائے گا. پھر اور ڈاکٹر آج کل فاسٹ فوڈ بہت زیادہ ان ہے، زیادہ تر لڑکیاں فاسٹ فوڈ ہی کھاتی ہیں، مطلب گھر کا کھانا، روٹی، گوشت، مچھلی جو فائدہ پہنچاتی ہیں وہ نہیں کھاتی. تو آپ ہمیں بتائیے کہ گرلز کو اسپیشلی اسٹارٹنگ سے ہی بہت ارلی ایج سے کیا اپنی ڈائٹ رکھنی چاہیے جو آگے جا کے پریگننسی میں اسپیشلی ان کو کمپلیکیشن فیس نہ کرنی پڑیں؟ ایسی کیا ڈائٹ ہونی چاہیے جو روزانہ باڈی کو چاہیے؟ دیکھیے وہی بات ہے کہ بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ ہے. بیلنس ڈائٹ کیا ہے؟ بیلنس ڈائٹ کا پہلے ایک فوڈ پیرامڈ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اب بیلنس ڈائٹ کو انہوں نے ایک پلیٹ پہ ڈیوائڈ کر دیا، اس کو کہتے ہیں فوڈ پلیٹ. اس فوڈ پلیٹ کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ہاف آف جو آپ کی فوڈ پلیٹ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ آپ کی ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس پہ بیس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. پھر اس کے پارٹیشنز ہیں، اس میں آپ کو ملک بھی ایڈ کرنا ہے، اس میں پروٹین ایڈ کرنی ہے 1/4. تو اب آپ اگر ہماری دیکھ لیں جو بھی ہم لوگ کھاتے ہیں اس میں بچے کیا کھاتے ہیں؟ فرینچ فرائز، دیٹ از کاربوہائیڈریٹس، ٹھیک ہے، چاکلیٹ، سویٹس، یہ ساری، ٹھیک ہے. تو اس میں بیلنس ڈائٹ یہ ہے کہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل جو سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ چیز ہے جو بچے نہیں کھاتے، ان بچیوں کو اور صرف لڑکیوں کو نہیں، لڑکوں کو بھی موٹا نہیں ہونا چاہیے نا، بالکل نہیں. تو اوبیسٹی بہت بڑھ رہی ہے. تو اوبیسٹی کس لیے بڑھ رہی ہے؟ اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں، آئدر وہ ٹی وی ہو، آئدر کمپیوٹر ہو، اور جنک فوڈ کھا رہے ہیں. انڈور گیمز ہوتی ہیں، انڈور آؤٹ ڈور گیمز ختم ہوتی جا رہی ہیں، وہ ٹی وی سے ہی نہیں اٹھ رہے بچے. تو اس لیے ان کو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز لازمی ہونا چاہیے. ایک اور ہمارا جو کنسیپٹ ہے نا کہ کھانا کھاتا ہے پورا گھر اور اس کے بعد فروٹ کھاتا ہے، کھانے کے بعد کھاتے ہیں. نہیں، فروٹ کا ایک الگ ٹائم ہونا چاہیے. جس طرح شام کی لوگ چائے پیتے ہیں، تو اس طرح فروٹس کو بچوں کو انکریج کرنے کے لیے فروٹ ٹائم ہونا چاہیے. بچے اکثر پیشنٹس کو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ سیب کھائیں تو وہ کہتی ہیں ہمیں تو سیب پسند نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جو بیسٹ فروٹ ہے وہی ہم لوگوں کو نہیں پسند. تو یہ بچپن کی ٹریننگ ہوتی ہے، ماؤں کا رول ہے. بڑی چیز آئرن ڈیفیشنسی کو کور کرنے کے لیے ایپل بہت زیادہ ضروری ہے. تو اور اس کے علاوہ یہ کہ دودھ لیں. دودھ لڑکیوں پسند نہیں ہے. جو آپ یہ دیکھیں کہ 30 ایئرز جو ہے نا، 30 سال تک بون میس بنتا ہے. 30 سال کے بعد آپ کی ہڈیوں نے گھلنا ہے. اب 30 ایئرز تک 20 ایئرز تک آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہے، تو آپ نے اس کا بون میس بنوانا ہے نا. آپ چاہیں ان کو جیسے مرضی پلائیں، آپ نے ان کو دودھ پلانا ہے. اگر اس کی پریگنینسی 30 سال کے بعد ہو رہی ہے تو وہ بون میس مزید کم ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو 30 ایئرز ایک ٹائم ہے جب تک ہڈی نے بڑھنا ہے. اب اگر اس نے 70 سال زندہ رہنا ہے، 30 سال اس نے ہڈی بنائی ہے اور 40 سال جو ہے اس کی ریزارپشن ہو رہی ہے، تو آپ پھر خود سوچنا سچویشن. تو اسپیشلی فار دا گرلز، بیکاز انہوں نے کنسیو کرنا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ
लड़कियों को दूध पिलाना बेहद जरूरी है। ठीक है। तो डॉक्टर आप और हमें बताइए कि कुछ कपल्स में, वुमेन्स में लेट प्रेगनेंसी होती है, शादी हो गई, शादी के 8 साल तक कोई उनका बेबी नहीं है, और हालांकि उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो चाहते हैं, बल्कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है? देखें, जो आज नॉर्मली फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, बिल्कुल, कि जी इस लड़की में कोई पूरा इन लॉज उनको ब्लेम करता है। हाँ जी, औरत से सवाल होते हैं, सब कुछ होता है, और सोन आज शादी हुई है तो उससे क्वेश्चन कंसेप्शन के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 80% ऑफ द कपल्स है ना, 80% वो पहले साल में कंसीव कर जाते हैं। अच्छा। 90% दूसरे साल में कर जाते हैं। अच्छा। अब सपोज अगर 1 साल या 2 साल तक प्रेगनेंसी नहीं हो रही, देन यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बिलीव मी कि उन्होंने मेडिसिन 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 साल तक, 11 ईयर्स से भी आई, और प्रॉब्लम बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, जो वो क्यों होता है कि बगैर इन्वेस्टिगेशंस के वो दवाइयां धड़ाधड़ ले चुके होते हैं। और आप जब पहले हमारा ये जाहिर है हर अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट का ये होता है कि पहले से हम आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कराएंगे, पहले हम टेस्ट करेंगे। 50 अगर कोई प्रॉब्लम, अब जो इनफर्टिलिटी की जो कॉजेज हैं बच्चा ना होने की, 50% मर्द में है, 50% औरतों में है। औरतों तो ऑलमोस्ट ट्रीट होके आए हुए होते हैं, तो मर्द जो होते हैं वो चूंकि मान नहीं रहे होते हैं, उनको अच्छी काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो 50% कॉजेज मेल की हैं, और आजकल तकरीबन ऑलमोस्ट 100% इलाज मौजूद है बच्चे ना होने का। और मर्दों की जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फीमेल्स की जो सबसे ज्यादा आजकल देखने में आ रही है, दैट इज एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं पीसीओएस। अच्छा। ठीक है, अब पीसीओएस की मेन वजह जो है वो मोटापा है। हाँ जी। अब जब हम उनको वजन कम करने को कहते हैं, तो मैं अक्सर पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि जब हमें कोई चीज चाहिए होती है ना, तो हम उसके लिए मेहनत करते हैं। डेफिनेटली। हम कोई भी चीज जिंदगी में आपको बगैर मेहनत के नहीं मिल सकती। अब अगर आपके 8 साल से बेबी नहीं हो रहा, हाँ जी, तो यू मस्ट रिड्यूस वेट, आपको वजन कम करना है। तो फर्स्ट स्टेज पे तो, और पीसीओएस जो है आजकल बहुत कॉमन है, मेरे ख्याल से हर तीसरे बच्ची को जो है वो पीसीएस हो रहा है। तो मोटापा, इनको वेट रिडक्शन तो उसके बाद मर्द अपने ऊपर कभी भी बात नहीं, वो कहते हैं नहीं जरूर प्रॉब्लम वाइफ में ही है, हालांकि मोटापे का प्रॉब्लम उसको भी हो सकता है, उसको भी अपना चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात है कि खवातीन को ब्लेम किया जाता है सोसाइटी में। हाँ जी, लेकिन ये कि अच्छी काउंसलिंग, मतलब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी को समझाया और उन्होंने मेल्स ने अपने टेस्ट ना कराए, क्योंकि इवेंचुअली एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब दोनों को टेस्ट करवाना जरूरी हो जाते हैं। ये उनके लिए जरूरी होता है कि वो अपने टेस्ट कराएं और फिर ट्रीटमेंट हो, क्योंकि जाहिर है एक इंसान थक जाता है ना। तो लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि अब फॉर एग्जांपल किसी की शादी 33-34 साल में हुई है, तो आपने फिर 1 साल के बाद मजीद वेट नहीं करना कि जी 2 साल वेट करें या 3 साल, नहीं। बस अगर साल में आपको प्रेगनेंसी नहीं, क्योंकि आपके पास मार्जिन कम है, बजाय इसके कि एक ऐसी बच्ची हो जो 25 साल में उसकी शादी हो गई हो और उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो वो तो 2-3 साल वेट कर सकती है ना। तो लेट एज में जो शादियां हो रही हैं उनको जल्दी कंसेप्शन करनी। अच्छा डॉक्टर, प्रेगनेंसी के दौरान जो खवातीन है, अगर वो प्रॉपर ग़िज़ा ना खा रही हो तो बच्चा उसके जोड़ों से लेता है खुराक। अच्छा। ठीक है। तो और तब लड़कियों में डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है, तो दूध के अलावा और क्या जरूरी चीज जो है ना, एसेंशियल है, वो क्या खाते हैं? बच्चा माँ से लेता है, मुझे जोड़ों का नहीं पता। तो बच्चे ने तो माँ से, मैंने आपको कहा, लेना है, लेकिन एक हद तक लेगा ना वो माँ से। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाता है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा। ठीक है, खून की कमी हो जाती है। अच्छा। तो खून की कमी की वजह से बच्चों की ग्रोथ मुतासर होती है, जाहिर है माँ इन्फेक्शंस हो सकती हैं, माँ को डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है, डिलीवरी के टाइम पर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है औरत को, तो उसके अंदर ऑलरेडी खून नहीं होता और ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डाइट अच्छी रखी जाए, यानी कि ऐसी तमाम सब्जियां और फल जो कट के काले हो जाते हैं, ठीक है, उन सब में आयरन है। इसके अलावा जो गोश्त है, मैं वाइट मीट नहीं कह रही, रेड मीट। आप देखिए सबसे ज्यादा जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना वो इंडिया में है, बिकॉज वो लोग लाल गोश्त नहीं खाते। जो रेड मीट है ये प्रोवाइड करता है। तो आप ये औरतें कलेजी खाएं, बेशक मुर्गी की कलेजी खा लें, कलेजी में बहुत आयरन है। इसके अलावा रेड मीट, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, ठीक है, ये अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो सिर्फ उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए थोड़ा सा गोश्त आ जाए वो खा ले। सेब खाए,
اور انار، مطلب اچھے فروٹس لیں تو اس سے ایچ پی انکریز کرتی ہے۔ انیمیا بہت کامن ہے۔ صحیح ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ سیزیرین کے بعد عورتوں کو زیادہ تر یہی شکایت ہوتی ہے کہ ان کی بیک بون میں درد رہنا سٹارٹ ہو گیا ہے، سٹیچز والی جگہ پہ وہ مطلب ریکور نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے نا، پس بھر گئی ہے سٹیچز والی جگہ پہ، تو اس کو کیسے؟ لیکن جب آپ ہماری موسٹ آف دا پاپولیشن، میں نے یہی کہا کہ ان کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوتا ہے۔ ہاں جی۔ اب ان کو آپریٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، آپریٹ میں وہ بیک پین کو ریلیٹ کرتے ہیں اسپائنل انستھیزیا سے، جو ریڑھ کی ہڈی میں ایک ٹیکا لگاتے ہیں۔ اچھا، اس کو جو دس از دا بیسٹ فارم آف انستھیزیا، ٹھیک ہے۔ بچے کے لیے جب آپ کو سیزیرین کر رہے ہیں تو بیسٹ چیز جو ہے بے ہوش کرنے کا ماں کو، اور وہ ایسا طریقہ ہے جس میں بچے کو کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اچھے انستھیٹسٹ سے لگوائیں تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ظاہر ایک پریگنینسی ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک میکینزم رکھا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا 9th month تمام آپ کے مسلز، جو ہارمون ہے پریگنینسی کا پروجسٹرون، وہ مسلز کو ریلیکس کرتا ہے، ہڈیوں کو، لیگامنٹس کو اسٹریچ کرتا ہے تاکہ بچے کا رستہ بنے نکلنے کے لیے۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ ویسے ہی اسٹریچ ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ پریگنینسی کے بعد اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے، ایکسرسائز نہیں کریں گے اور خون کی آلریڈی آپ میں کمی ہوگی تو کبھی ادھر درد ہوگا، کبھی ادھر درد ہوگا، یہ ساری چیزیں رہتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا، کافی خواتین کو پتہ چلا نئی باتوں کا، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہاں پہ ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا صنعتوں کو درپیش مسائل، خوشی کے لمحات ہوں یا دکھ کی کوئی گھڑی، وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب، ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز، روحی بنے گا آپ کی آواز، اس خطے کے ہر باسی کی آواز۔ دنگل کے ڈھول پر فتح کا اعلان، ہار جیت سے بڑھ کر پریت کا پیغام، بات ثقافتی میلوں کی ہو۔ دیکھیے کھیت کھلیان جمعہ کی شام 6:05 پر صرف روہی پر۔ لسی کا ٹھنڈا گلاس اور ساگ کا سواد، تپتے دن کے بعد پورے چاند والی ٹھنڈی رات، علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نصاب، دستور امن ہے یہاں کا مزاج، تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ مرحبا لا رہا ہے انعامات بے شمار۔ اب مرحبا گل بہار کا لیبل اپنے فون نمبر اور شناختی کارڈ کی کاپی کے ہمراہ PO باکس نمبر 66 لاہور پر بھیجیں اور جیتیں بذریعہ قرآن اندازی عمرے کا ٹکٹ، سونے کے جھمکے اور ڈھیروں قیمتی انعامات۔ مرحبا، وزڈم آف نیچر۔ شیف محبوب کے ذائقے کی دنیا حور۔ جب بات ہو لذت اور صحت کی، میری ترجیح بہترین انتخاب۔ ہر انتخاب بہترین، تبھی تو ملے وہ لذت جو دل میں گھر کر جائے۔
पकाने वाला खुद हैरान रह जाए। क्या बात है। आपको भी अच्छा लगा क्या? ओमेगा 3 and 6 हाईली प्योरिफाइड। कभी दिल न भरे खाने से 100% प्योर हूर कैनोला और सनफ्लावर ऑयल। जो चाहे वो पिक करो, किसके लिए है बहुत निराली, खूब मजे और फ्लेवर वाली, जो चाहे वो पिक करो। From the House of Kims, 3600 mAh वाली लंबी बैटरी, 2.4 इंचेस की बड़ी स्क्रीन, पलकां विच अख गुलाबी बल्ले टोर बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में तरक्याती कामों के लिए 1 अरब 81 करोड़ के फंड जारी। मुल्तान के लिए 5 करोड़ 11 लाख, बहावलपुर के लिए 2 करोड़ 94 लाख रुपए मुख्तस। फंड्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला काउंसिल की स्कीमों पर लगाए जाएंगे। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बहावलपुर में गैस्ट्रो का मर्ज हुआ बेकाबू। 2 रोज से 15 बच्चों समेत 40 शहरी विक्टोरिया अस्पताल पहुंच गए। वाइस चांसलर लाओ यूनिवर्सिटी बचाओ तहरीक। गलती यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान के बाहर तलबा के धरने को 8वां रोज। वाइस चांसलर की तैनाती तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुल्तान फातिमा जिना कॉलोनी के रिहायशियों का MDA के खिलाफ एहतजाज का 6वां रोज। इंसाफ मिलने तक धरना जारी रखने का ऐलान। लोधरा गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 41 इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। मकामी अफराद ने स्कूल इमारत को अपना मस्कन बना डाला। इलाके के बच्चे ज़ेवर तालीम से महरूम। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मलिक इस्माइल कहते हैं कि महकमा बिल्डिंग ने इमारत हमारे हवाले नहीं की। मुंशराबाद के विमेन पार्क में सहूलियात का फुकदान। ट्रैक टूट का शिकार। पीने के साफ पानी का भी कोई इंतजाम नहीं। 3 साल बाद भी पार्क में सिक्योरिटी गार्ड तैनात न किया जा सका। कोट अद्दू में 12 साल मासूम बच्ची अपने खालू की दरिंदगी का शिकार। मुलजिम 2 माह तक डरा धमका कर बच्ची से ज्यादती करता रहा। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बहावलपुर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 353 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। 6 मंशिया फरोशों को गिरफ्तार करके 1500 लीटर से ज्यादा शराब 400 अफीम बरामद कर ली गई। अदम तवज्जो या पुरस्कार बीमारी। महकमा जंगलात बहावलपुर कॉलोनी में दर्जनों दरख्त सूखने लगे। अफसरान दरख्तों की हालत से गाफिल। फॉरेस्ट ऑफिस में भी दर्जनों मुतासिर। और मुल्तान के इंजमामुल हक ग्राउंड में व्हील चेयर सुपर लीग जारी। दूसरे रोज डबल मैचेस खेले गए। मुल्क भर से 14 टीमों की शमूलियत।
हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए रूही। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। पास आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पाक सैंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। वेलकम बैक नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं बहावलपुर की शयानो शौकत एक पर्सनैलिटी यूसुफ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ अब्बासी साहब। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा नाजरीन, ये बहावलपुर के सुबह बहाली बहावलपुर के अहम कारकुन भी हैं, सियासत में भी इनका ताल्लुक है, अब्बासी खानदान के चश्मो चिराग भी हैं। अब्बासी साहब क्या कहना चाहेंगे, सियासत में पहला कदम कब रखा, कैसे रखा? सियासत को एक उस नज़र से नहीं देखा कि जैसे एक होता है कि लोग आते हैं प्रोफेशनल इसको बना के कि भाई इक़्तिदार के लिए या कुछ लिए। एक टाइम ऐसा था कि जब एक मेरा बिजनेस भी है उसके अंदर कुछ लोग थे, जब मैं एक अप्लाई करता था कि लोग आए जॉब के लिए तो सीट मेरे पास 2 होती थी मेरी कंपनी के अंदर, और बाहर लाइन लगी होती थी 200-300 लोगों की। वहाँ से महसूस हुआ कि यहाँ पर जो है बहुत से लोग हैं। एक मकसद है अच्छी एजुकेशन। बहावलपुर वाहिद जो है ये रियासत है कि यहाँ पर अगर आप इसका सर्वे करें तो ये बहुत से लोग हैं जो अच्छी क्वालिफिकेशन है उनकी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर उनके लिए जॉब्स नहीं है। जब इस सिस्टम को देखा तो एक दिलचस्पी हुई कि जैसे कुछ सीनियर्स थे उनसे किया कि क्या मामला है, ये पूरे मुल्क में ही ऐसे है या हुआ। लेकिन एक सर्वे के जो मैंने किया उसमें पता ये लगा कि अगर भावलपुर से कोई हेड कांस्टेबल लगता है ना जी, तो वो हेड कांस्टेबल से ही यहाँ पे रिटायर हो जाता है। लाहौर के अंदर अगर वहाँ पर एक हवलदार लगे तो DSP से रिटायर होता है। ठीक है, ये मकसद सिस्टम ये समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने एक सूबा बहाली तहरीक में, ऐसी बात है हमारे जो आबा अजदाद हैं, मकसद हमारे नवाब साहब थे, इस रियासत का जो थी अहम खिता था। मकसद है कि पूरी दुनिया में अच्छा एक नाम है इस बहावलपुर का। नवाब साहब ने इस रियासत को जो है इल्हाक इसलिए किया था कि ये पाकिस्तान एक अच्छे रुख की तरफ जाए।
یہ نہیں کہ ایک وہ ہماری ریاست کی تو ہمارا ترانہ ہے، ایک ریاست کا جو ہے نا ایک ترانہ تھا، کھڑی ڈیندی ہیں سنیڑے ہی نہ لوکاں کو. اس کے اندر یہ تھا کہ نواب صاحب نے باہر سے لوگوں کو بلایا تھا کہ آئیں اس کو آباد کریں. یہاں پر ہر انسان کا رزق ہے، اس کے لیے میں بیٹھا ہوں. کوئی یہ نہیں تھا کہ اس ٹائم اگر بزنس دیکھا جاتا تو بہت کچھ جو ہے وہ کر سکتے تھے. نواب صاحب نے اپنی ریاست دی، گفٹ کیا. اس کے بعد یہاں کی جو سیلریز تھیں ٹھیک ہے پاک فوج کی وہ چلائیں. اس کے بعد بہت سی چیزیں تھیں جو اپنے خزانے میں سے کافی انہوں نے اپنا ایسٹ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا. وہ اس لیے کہ چلو یہ پاکستان ایک اچھے وجود میں آ جائے. اور یہ آلریڈی یہاں پر اس کے جو ایک صوبہ تھا، صوبے کی شکل میں تھا. RL2 جو تھا اپنا ایک ایگریمنٹ ہمارا ایک سائن ہوا تھا. اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ جب اس کی جو ہم اس کو صوبے بحال کریں گے نا، بہاولپور کو اپنے اوریجنل صوبے کے اندر ہم اس کی شکل دیں گے. لیکن زیادتی جو ہے اپر پنجاب کی کہ انہوں نے بہاولپور صوبے کو جو ہے وہ ضم کر کے لاہور کے اندر اور یہاں کے لوگوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ میں سمجھوں کہ دل آزاری بھی کی اور جو ہے دل کو دکھ بھی دیا. آج وہ لوگ ہیں ٹیلنٹڈ کہ جن کے پاس جو ہے جابس کے لیے جو ہے وہ سی ویز دیتے پھر رہے ہیں، لیکن پتہ یہ لگتا ہے کہ نام نہیں آیا. ٹھیک ہے جی، آپ سے بات مزید یہیں پہ کنٹینیو کروں گی. ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں، ایڈوکیٹ سمیرہ ملک صاحبہ. السلام علیکم سمیرہ. وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ. ناظرین، یہ ٹیچنگ بھی کر چکی ہیں ماشاءاللہ، اینکرنگ بھی کر چکی ہیں. شی از اے ویل نون پرسنالٹی. تو سمیرہ کچھ بتائیے کہ ٹیچنگ سے پالیٹکس کا سفر کیسا رہا؟ کسی سے انسپائر ہوئی آپ یا شوق چڑھا آپ کو، پیشن تھا کہ بس پالیٹکس میں آنا ہے؟ پہلے آپ ٹیچنگ کر چکی ہیں. ٹیچنگ کا ایک اپنا ایک فیلڈ ہے اور اس میں میں نے بہت انجوائے کیا. بچوں کی جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں ان کو آپ صحیح راستہ دکھاتے ہیں. پھر میرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، میرے والد صاحب پولیٹیشین رہے ہیں، میرے بھائی بھی پولیٹیشین رہے ہیں. تو ایک چیز میں فیل کرتی کہ ہمارے ہاں جو جتنے بھی پولیٹیشین آتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں. ہاں جی. دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. جتنے ایم پی ایس MNA دیکھیں بہاولپور کے اندر، یہ اپنے مقاصد کے لیے آتے ہیں. ان کی جائیدادیں دیکھ لیں، جب یہ MNA MPS نہیں تھے اور اب ان کی جائیدادیں آپ دیکھ لیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے بہاولپور میں بھی تھانہ کلچر چلتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جب میں فورٹس کو دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ ہمیں ہمارے ٹیچر جب M.Phil میں میں کر رہی تھی تو ہمارے ٹیچر میں بتاتے تھے جب کوئی برائی ہوتی ہے نا تو اس کے خلاف ریزسٹنس کرنا چاہیے. تو یہ بات میرے مائنڈ میں تھی کہ واقعی یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو مجھے ریزسٹنس کے طور پہ سامنے آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ظلم ہو رہا ہو تو جب آپ خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں. تو میرا یہ اسٹیٹ آف مائنڈ تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ چھوٹے چھوٹے انیشیٹو لیے. تو ٹیچنگ بھی میں کرتی ہی رہی اور وہ بھی میرا پیشن ہے اور پولیٹیشین بھی میرا پیشن اس وجہ سے ہے کیونکہ آئی وانٹ ٹو ڈو فار دا ویلفیئر ورک. تو لیگیسی کے حوالے سے مطلب لوگوں کی ویلفیئر کے حوالے سے میں کام کرنا چاہتی ہوں. تو دیٹ از دا مین پوائنٹ کہ میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب بھی پالیٹکس میں ہیں اور آپ کے بھائی بھی ہیں، تو آپ دونوں کی سیم پارٹیز ہیں یا ڈفرینٹ پارٹیز ہیں؟ میرے والد صاحب کا انتقال جب میں 6 منتھ کی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. میں نے اپنے والد صاحب کو تو نہیں دیکھا لیکن میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ PMLN سے تھے. مطلب وہ بلدیاتی الیکشن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتے چلوں کہ میں نے 2015 میں بلدیاتی الیکشن کنٹیسٹ کیا ایز اے چیئر پرسن. اچھا. تو اس میں میرا بھائی PMLN سے تھا اور میں آزاد کینڈیڈیٹ. تو سمیرہ آپ اپنے بھائی کی پارٹی میں کیوں نہیں گئی؟ اصل میں دیکھیں نا PMLN جو ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کس قسم کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. جتنے بھی وہاں پہ پولیٹیشین آئے ہیں وہ کرپٹ ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. میرے بھائی ٹھیک ہے مطلب وہ ان کو وہ سارے ریسورسز نہیں دیتے تھے PMLN والے، مطلب اپنے مقاصد کے لیے مطلب گلیے بنوانے، نالے بنوانے، پھر اس کے عوض انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں. مطلب کوئی مینٹالٹی نہیں ہوتی جس سے ایک ویلفیئر کے لیے آپ نے لوگوں کے ویلفیئر کے کام کرنے ہیں. مطلب کسی کو تھانے میں بند کرا دے جان بوجھ کے پھر اس کو پریشرائز کروانے کے لیے، یہ سارا ایک سسٹم ہے. یہ والے سسٹم کو میں ڈس لائک کرتی تھی. دیٹس وائی میں ریزسٹنس کے طور پہ سامنے میں نے کہا کہ دیکھیں جب آپ اپنے ذاتی مفاد کو نہ دیکھیں، قومی مفاد کو دیکھیں. دیٹس وائی میں نے قومی مفاد کو دیکھا. آئی ٹک اے ڈیسیژن. میں نے پولیٹکس میں آئے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہار ہی جیت. وہ کہتے ہیں کہ ناکام انسان کبھی نہیں ہوتا، ناکامی کبھی نہیں ہوتی جب آپ اس سے کچھ لرن کرتے ہیں. جی بالکل. لرننگ والا ایپٹیچیوڈ ہے میرا. میں بہت ساری چیزیں لرن کر رہی ہوں اور آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں.
تو یوسف صاحب آپ کون سی پارٹی میں ہیں اور آپ کس پارٹی کو آئیڈیالوجی کرتے ہیں؟ میں جی آزاد امیدوار ہوں اور میری پارٹی جو ہے وہ ایک بھاولپور کی عوام کی پارٹی ہے. اچھا. کافی مقصد تھا کہ اوبلائجمنٹ تھی کہ آپ آئیں، لیکن میرا ایک ہی مقصد ہے کہ بھاولپور صوبہ بھاولپور صوبے کے اوپر مسلسل کچھ سالوں سے لوگ ایم این اے ایم پی ایس کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے صوبے کے نام پر جو ہے اپنے ووٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایوانوں میں جا کے بولتے نہیں ہیں. وزیر اعظم خاقان عباسی نے ایک دفعہ بیان دیا کہ یہاں جنوبی پنجاب کے یہاں کے ایم این اے ایم پی ایس ہیں وہ ہم سے فنڈ ہی نہیں مانگتے. اچھا. یہاں جو ہمارا ایک فنڈ بنتا ہے، یہاں کا ریونیو لگ بھگ اس سال جو ہے 104 ارب پہ گیا ہے جنوبی پنجاب بیلٹ کا، جس کے اندر سے ہماری بیلٹ کا جو ریونیو بنتا تھا وہ 84% بنتا تھا 84 ارب پہ، لیکن ہمیں ملا کیا کہ 6 سے 7 ارب پہ. اس کے اوپر ہمارے جو ہے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کارنر کے اوپر جو ہے اپنا نام لگاتے ہیں، جی آج فلاں گلی کا افتتاح ہے، فلاں چیز کا ہے. یہ چیزیں تو ہماری 20 سال پہلے لگنی چاہیے تھی، لیکن یہ جو سیاست میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں، اور میں اس لیے کنٹیسٹ جو ہے نا کر رہا ہوں کہ اس کو لیے کہ بھئی میں ایم پی اے کے لیے جو امیدوار ہوں کہ اگر یہ میرا صوبہ بحال نہیں کرتے ہماری ریاست کا، تو ایک ہمارے ایم پی اے تھے جب میں نے پروٹیسٹ کیا تھا 9 تاریخ کو 9 مارچ کو جب نواز شریف آئے تھے، ان سے تو ایم پی اے صاحب نے مجھے کال کی کہ آپ آئیں میرے ساتھ ٹھہر کے پروٹیسٹ کریں. میں نے کہا جی ایک ہے آپ ایم پی اے ہیں، اگر کاش میں ہوتا تو آج اس نواز شریف صاحب کے آگے جنہوں نے وعدہ کیا تھا پچھلے جلسے کے اندر کہ میں اقتدار میں آتے ہی صوبہ بحال کروں گا، میں نے کہا آپ میرے ساتھ ٹھہریں، پروٹیسٹ کریں. جب تک وہ نہیں چلے جاتے یا تو وہ اپنا وعدہ نبھا کے جائیں، نہیں جائیں گے تو کم سے کم ان کو اتنا پتا ہوگا کہ میرا ایک ایم پی اے چوک کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے صوبے کے لیے. لیکن بہت مایوسی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو 10 منٹ کے لیے آ رہے ہیں. میں نے کہا جی یہ بھی اگر فارمیلٹی ہے تو اس کے لیے میں نہیں ہوں. میں صبح 10 سے لے کے 2 بجے تک ٹھہرا، اس کے بعد سیکیورٹی تھریٹس دی کہ نہیں جی یہ مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اقتدار ہے نون لیگیوں کا، تو پارٹی جو ہے میری ایک بھاولپور عوام کی پارٹی ہے اور اس کی انشاءاللہ نمائندگی کروں گا. اور انشاءاللہ اگر امید مجھے یہ چانسز ہیں کہ نیکسٹ کوئی گورنمنٹ آتی ہے، اب نواز شریف صاحب کے آخری دن چل رہے ہیں، میں کہوں گا ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ اس وعدے کو پورا کریں. ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں وہ پچھتاوا ہو کہ یوسف صاحب ایک ہے سرائکی صوبہ اور ایک ہے بہاولپور صوبہ، تو ان دونوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ بتائیے ہمیں. سرائکی صوبہ دیکھیں وہ ایک تعصب ہو جاتا ہے. اچھا. نواب صاحب نے اگر ایک سرائکی زبان کو ہی ترجیح دیا ہوتا تو شاید جو ہے وہ وہاں سے مائیگریٹڈ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں ان کو نہ بلاتے. نواب صاحب تو مہمان تھے، بلوچ ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، یہ سب کا صوبہ ہے. صوبہ بہاولپور سرائکی صوبہ، آج سرائکی صوبہ میں کہتا ہوں کہ اگر نام دیا جائے کچھ اور نام دے دے، سرائکی صوبے کا نام دیں گے، کل سندھ کہے گا کہ میرا جو ہے وہ مہاجرستان ہے، اور کل وہ پٹھان تو ہے وہ میرا فلاں نام ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے سسٹم جو ہے کسی ذاتیات پہ چلا جائے اور یہ پھر بعد میں تقاضے ہو کہ صوبے کے بعد یہ ہمارے جو ہے نا علاقے الگ کیے جائیں. ایسی اچھی بات نہیں ہوگی. میں یہ کہوں گا کہ صوبہ بہاولپور جو آلریڈی تھا اس کو بحال کریں، اور صوبہ اس کے علاوہ فاٹا بھی ہے، فاٹا کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس کو بھی صوبہ دیا جائے. لیکن مجھے جو ہے بڑی مایوسی ہے کہ انہوں نے جو ہے وعدہ کر کے تو عوام کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا ہے. سمیرہ ملک جیسے انہوں نے کہا کہ یہ صوبہ بہاولپور کے حق میں ہے کہ اس کو علیحدہ صوبہ ہی بنایا جائے، تو آپ کیا اس بارے میں کہتی ہیں؟ میں بھی ان کے ساتھ ہوں. جب بھی کوئی ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، جلسے وغیرہ ہوتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہی ہوتی ہوں. دیکھیں سب سے پہلے ہے ہمارا بہاولپور، کیونکہ ہمارے بہاولپور میں بہت زیادہ پسماندگی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں، ریاست بہاولپور کی میاں صاحب بات کر رہے تھے، بہاولپور کے آگے 60 کلومیٹر آگے حاصلپور کے ساتھ ایک ایریا ہے لڈن جسے کہتے ہیں، وہاں پہ جانوروں کی منڈی لگتی ہے. آپ امیجن کریں گے پچھلے دنوں، میں 3-4 دن پہلے کی بات کر رہی ہوں، وہاں پہ جانوروں جیسے جیسے سلوک کیا جاتا ہے وہاں پہ تپتا صحرا ہے، وہاں پہ پانی نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور وہاں پہ غریب لوگ ہیں اپنے جانور لے کے آتے ہیں، بیچتے ہیں. ایک جیسے کربلا ہوتا ہے، کربلا جیسا سماج ہے. میں یہ ہماری حکومت وہاں پہ کچھ نہیں ہے غریبوں کے لیے. خاص طور پہ یہ بھی جیسے کہہ رہے تھے کہ بہاولپور کے لوگوں کے لیے جو بجٹ آتا ہے وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے. وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، وہاں پہ ایون کہ پینے کے پانی کے لیے بھی نہیں ہے. وہاں پہ
تو یہ ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہمارا بہاولپور صبح بحال ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہاں کی جتنی بھی خواتین ہوں گی، مرد ہوں گے، وہاں جاب اپرچونیٹیز بڑھیں گی، وہاں پہ انڈسٹریز لگیں گی، تو ایک وہاں کے جو لوگوں کے لیے فلورش ہوگا وہ صبح. تو اس وجہ سے میرا یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں. اور صحیح ہے. تو یوسف صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں، حکومت جتنا بجٹ دیتی ہے تو آپ کس حق میں ہیں کہ سب سے زیادہ صبح بحالی بہاولپور کے اوپر بجٹ لگانا چاہیے، یا لگتا ہے اور نظر نہیں آتا؟ نہیں جی، بجٹ لگتا نہیں ہے. بجٹ کے علاوہ بھی بجٹ ہر چیز نہیں ہے. بہت سی محرومیاں ہیں اس کو کہ جابس کی جو ہے یہاں پر نہیں ہے. نواب صاحب ہمارے جو ہے نواب صاحب صادق صاحب، ان کی سوچ آنے والے 100 سال کی سوچ تھی. آج یونیورسٹی ہے، میڈیکل کالج ہے، وکٹوریا بنا ہوا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ یہ تو ہمارے نواب صاحب بنا گئے ہیں. لوکل گورنمنٹ انہوں نے بنوایا. صادق پبلک اسکول تو وہ ایک اسکول ہے کہ یہاں جتنے بیوروکریٹس ہیں، جتنے بھی آج آپ کے جو گزر چکے ہیں حکمران، وہ سارے یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، صادقین ہیں. لیکن یہاں پر اگر ہم نواب صاحب کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں، یہ تو سب کچھ وہ کر گئے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے پرسنٹیج کے حساب سے؟ ان کو تو یہاں پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی کہ یہ اگر ریاست الحاق نہ ہوتی تو شاید پاکستان جو ہے وجود میں نہ آتا، کیونکہ سندھ اور بیچ میں سینٹر میں ہی اپنا ریاست تھی ہماری. لیکن مجھے جب میں لاہور گیا، میٹرو پہ میں نے سفر کیا خود ہی، تو میں نے دیکھا جی میٹرو کے لیے، لیکن اس میٹرو کے اندر سے مجھے بہاولپور کی مزدوروں کی خوشبو آ رہی تھی. وہ اس لیے کہ ہمارے جو ہے اس مزدوروں کے پیسے وہاں پر لگا دیے گئے ہیں. اور میں آج یہ کہوں گا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے بہت محبت ہے، انہیں ان لوگوں سے بہت محبت ہے کہ جو صبح بیچارے جو ہے وہ کام پہ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں اور اپنے اخراجات نہیں کر سکتے. تو شاید جو ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک حکمران وزیر اعظم کو کیسے نیند آ جاتی ہے رات کو، کہ وہ رات کو ایک انسان بھوکا سو رہا ہے. یہ تو میرے سامنے ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے حکمران تو کچھ نہیں کر سکتے. پورے پاکستان میں میرا پیغام یہ ہے کہ ہر وہ صاحب حیثیت اپنی گلی کا، اپنے محلے کا خیال رکھے. سفید پوشی میں لوگ نہیں مانگ سکتے. مستحق لوگ ہیں، ان کا ساتھ دیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اللہ کے ساتھ بزنس ہے. اگر آپ روپیہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دینا ہے. یہ میرا تجربہ ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کچھ لوگ جو ہے اس کے اوپر عمل کریں گے، کوشش کریں گے. پورے سب کو اگر عمل کر لیں تو مجھے نہیں ضرورت کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں ضرورت پڑے، ہم خود ہی بہت ہیں. اور ویسے بھی نواب صاحب کے تو بہاولپور پہ پہلے ہی بہت احسانات ہیں. انہوں نے گاڑی دی، پہلا بجٹ دیا اپنا، اور اپنی پوری اسٹیٹ پاکستان میں ملا دی. نواب صاحب کے میں نے ایگریمنٹ جب پڑھا جی تحریک صوبہ بحالی میں جب میں آیا تو اس سے پہلے میں نے ایک چیز دیکھی کہ نواب صاحب نے کیا ایگریمنٹ کیا تھا. میں نے کچھ ہمارے پرانے تھے، سینئر تھے، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پہنچ نہیں تھی. میں نے ان سے پوچھا جی ایگریمنٹ آپ نے ریڈ کیا ہوگا؟ تو یار اگر ایگریمنٹ مل جاتا تو شاید ہم کہاں تک پہنچ جاتے. سب سے پہلے میں نے اس ایگریمنٹ کو حاصل کیا. اچھا. جب میں نے اس ایگریمنٹ کو میں نے پڑھا تو مجھے تو کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کے جو حکمران ہیں تو شاید یہ مقصد ہے کہ ان کی بخشش ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. بہت سے نکات ہیں، وہ نکات ہیں کہ بہت محرومیاں ہیں. نواب ریاست بہاولپور کے اندر ایگریمنٹ سائن ہوا کہ جو یہاں کا باسی ہے، جو یہاں پر رہنے والا ہے، وہ بزرگ ہوگا 50 سے 55 سال کی عمر میں، اس کو یہاں پینشن دی جائے گی. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ یہاں پر اگر یہاں سے اپنا ریاست کے اندر سے آپ ان کو نیشنلٹی دیتے ہیں ہر منتھ، ایک مقصد ہے کہ فیملی کو برٹش یا کہیں کی، تو اس کو برٹش جو ہے گورنمنٹ دینے کی پابند ہے. اس طرح سے کافی نکات ہیں. اگر یہ وہ اس پہ چلو بجٹ نہ دیتے، اس کا حق نہ دیتے، اگر جو اس کے رائٹس تھے وہ بھی یوز کرتے رہتے تو شاید ہمارا بہاولپور جو ہے ریاست کا جو ایک خطہ ہے تو پتہ نہیں کہاں ہوتا. میں ان کی بات کو ذرا کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے بہاولپور کے حوالے سے بتایا کہ دیکھیں بہاولپور میں اب تک صرف ایک یونیورسٹی ہے. اگر لاہور کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے، لاہور میں 62 یونیورسٹیز ہیں. تو اس میں کئی 7 سے لے کے 12 تک وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں جن کا ڈائریکٹ ہی باہر کے ممالک میں ایڈمیشن ہوتا ہے. اور بہاولپور ڈویژن کی بات کری، اس میں صرف ایک یونیورسٹی ہے اور اس میں صرف 2 ہمارے ہاں ابھی نئے ہاسپٹل بنے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کو پیچھے رکھنا ہے یا کسی ایریا یا خطے کو پیچھے رکھنا ہے اس کو تعلیم میں پیچھے کرتے ہیں. اور ہمارے ایریا میں ڈویژن بہاولپور تو ویسے تو تعلیم کے میدان میں آ گئے، لیکن اس کے ساتھ جو ملحقہ علاقے ہیں، جو ایریا ہیں، وہ تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ روزگار کے بھی مواقع بھی کم ہیں. اور دیکھیں ہمارے یہاں اسٹیٹ آف مائنڈ چلتا ہے.
बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से उनको कोई पता नहीं है। हमारे यहाँ तालीम हासिल की जाती है सिर्फ रोजगार के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए तालीम हासिल नहीं करते। ये हमारा टीचर्स का भी बहुत बड़ा अलमिया है। आपको भी पता है, आप पढ़ते रहे हैं, जब आप यूनिवर्सिटी में आई होंगी तो स्कूल में आएंगे तो जमीन आसमान का फर्क होता है। तो सुमेरा मलिक, फ्यूचर में आपकी यही कोशिश रहेगी और यूसुफ साहब आपकी भी कि अलहदा सूबा बन जाए बहावलपुर, तो आप सबसे ज्यादा क्या देखना चाहते हैं कि अस्पताल इम्प्रूव किए जाएं या तालीमी निज़ाम, या फिर शहर को छोड़ें देहाती तरफ हम आए तो देहात का निज़ाम, वहाँ का तालीम का निज़ाम, आपको पता है कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ज्यादातर वहाँ के लोग इलिटरेट रह जाते हैं, ठीक है, काफी परेशानियों का सामना करते हैं, बजट नहीं होता उनका, गुर्बत है। तो आप किस हवाले से चाहते हैं कि हम ये फ्यूचर में देखना चाहते हैं, ऐसा क्या पॉइंट होना चाहिए मेन? देखिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने जब बल्दियाती इलेक्शन कंटेस्ट किया तो मैं मुख्तलिफ बस्तियों में जाती थी, क्योंकि हमारा जो है वो एक यूसी जो होता है वो 10,000 की पॉपुलेशन पे मुश्तमिल होता था। तो इस तरह अगर आप बहावलपुर के मुख्तलिफ एरिया को देखें, बहावलपुर जो सिटी का जो एरिया है वो थोड़ा वेल सेटल्ड है, और इसके अलावा अगर हम दूसरा सदर का एरिया देखें उसमें थोड़ा सा जो एरिया है वो थोड़ा सा देहातों की तरफ फैला हुआ, हाँ, वो ज्यादा लगता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है हमारे यहाँ वो एजुकेशन है। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन वहाँ पे जो टीचर जो तैनात, निजाम नहीं है उनका, बिल्कुल सिस्टम नहीं है। वहाँ पे अटेंडेंस के लिए तो मार कहा जाता है कि आपने अटेंडेंस पूरी करनी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अटेंडेंस बच्चों से पूरे, वरना फीस नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। और मैं इसी बात को वो करूंगी कि हर अब जगह जगह गली गली आपने देखा होगा कि स्कूल्स और अकेडमीज खुल गई हैं, और उनके लिए क्या बड़ी बात होती है कि रजिस्टर्ड हो गई, हालांकि वहाँ निजाम कुछ भी नहीं होता, पढ़ाई ना होने के बराबर है। सिर्फ क्या बाहर एक बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ अकेडमी है, स्टार अकेडमी है, और बड़े उनके ना, देखिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन जो सिस्टम जो इस वक्त है वो हमें हाउ टू थिंक, हमें सोचना नहीं सिखाता। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि इंसान की दो पैदाइशें होती हैं, एक जब वो पैदा होता है, दूसरी जब वो अपने आप को पहचान लेता है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह भी कहते हैं कि अपने अंदर झाती मार, मतलब अपने आप को अंदर से देखो कि अल्लाह ताला ने आपको किस लिए पैदा किया है। हमें अपने आप को देखना चाहिए पहले कि वो टीचर ही नहीं है जो वो आइडेंटिफाई कर सके स्टूडेंट के अंदर कि आप किस लिए हैं, आपका एप्टीट्यूड किस तरफ है और आपको किस तरफ फ्यूचर में जाना है। हमारे तो वही कंटेंट है, वही कंटेंट आपने पढ़ाने हैं, वो आप कंटेंट पढ़ा के आप चले जाएं और आपको पे मिल जाएगी। ये बेसिक चीज है जो हम पीछे हैं। हमें क्रिएटिव नहीं है, हम लोग क्रिएटिविटी की तरफ हमारा सिलेबस हमें नहीं बताता। हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको करंट अफेयर के बारे में कुछ नहीं पता, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता। जो बच्चियां हैं वो सारे दिन क्या करते हैं, स्टार प्लस के ड्रामे या हम टीवी के ड्रामे देखती हैं, वो उनका एप्टीट्यूड ड्रामों की तरफ ज्यादा है और करंट अफेयर के प्रोग्राम की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टेट ऑफ माइंड है ना, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियों को खासतौर पर घरों के अंदर रखा जाता है, और जो बच्चे बाहर निकलती हैं तो वो उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है। ये ट्रेनिंग कैसे होती है, जब आपके टीचर अच्छे हों, जब आपके इदारे अच्छे काम कर रहे हों, पेरेंट्स अच्छे हों, फिर वो एक ग्रास रूट लेवल से काम करने वाली बात है। ये चीजें हैं। सही है। तो और आप क्या समझते हैं कि अस्पतालों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अस्पतालों में आजकल ऐसा निज़ाम है कि कमरे दस्तयाब नहीं है और मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं ट्रैफिक की वजह से। ये मुसलसल जो है ना, ये मैनेजमेंट के ऊपर होता है। सुबह इसलिए तो मांग रहे हैं कि इसकी मैनेजमेंट अब इनके बस में नहीं रही। अच्छा। वजीर आला है या वजीर आजम है या एक कोई वजीर है, वजीर सेहत है, वो किसी यूनियन काउंसिल के अंदर नहीं आके पूछ सकता या किसी हॉस्पिटल में आगे कि हाँ जी आपकी क्या हालात हैं। यहाँ नुमाइंदगी उन्होंने खड़े किए हुए हैं। रात को जिनकी ड्यूटी है वो रात को सोते हैं, दिन को जिनकी ड्यूटी है वो अपनी जो है वो पॉलिटिशियन एक्टिविटीज में होते हैं। और अगर आप रात को 12 बजे के बाद अगर जाएं किसी इमरजेंसी वार्ड के अंदर तो शायद वो मंजर जो है वो देखने का नहीं होता कि वो लोग जो है वो सर्दी है या गर्मी है बाहर पड़े हैं, भाई क्या है वो जी, वो डॉक्टर साहब जो है ना हमें वो स्ट्रेचर, हालांकि बेड भी खाली होते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या है सिर्फ वो असर रसूख है जो कोई थोड़ी सी पावर रखता है तो उसके लिए सब फैसिलिटीज है। अगर कोई गरीब है बेचारा तो बाहर वो सर मजीद हम आपसे बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन,
रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम UK में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान वेलकम बैक नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ साहब और सुमेरा साहब। बहुत सारी बातें हो रही हैं बहावलपुर के हवाले से, सियासत के हवाले से। जी यूसुफ साहब, हमें कुछ और बताइए आप कि और किस तरफ आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ये है कि ह्यूमन राइट्स की तरफ से डिवीजन कोऑर्डिनेटर भी हूँ मैं, और शाम को जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं, मकसद है कि 6 से 9 बजे तक सोशल मीडिया पे भी और मेरे ब्रांड चैनल्स हैं उसके ऊपर ये पैगाम होता है कि किसी के कोई मसले मसाइल हैं, और सबसे मैं ये बेहतर समझूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना कि 84 केसेस हैं जो फैमिली मैटर्स के, जिनके जो है वो कोर्ट के अंदर इश्यूज चल रहे थे, उस फैमिलीज को एक केस है जो आज भी पछतावा है कि उसको मैं सॉल्व नहीं कर सका फैमिली का। 84 केस जो है वो ऐसे हैं कि जो डाइवोर्स की तरफ थे, लेकिन उनको मैंने आपस में मिलाया है। और उसमें से अल्लाह का ये करम है, ये 3 मंथ की वर्किंग है मेरी, इस 3 मंथ की। और एक केस ऐसा है कि उस पर अभी मेरी वर्किंग चल रही है कि मैं चाहता हूँ कि वो भी घर जो है एक फैमिली को मिलाना, ख़ानदान को मिलाना, तो ये बहुत बड़ा अजर है। तो ये एक्टिविटीज़ जो है शाम 6 से 9 बजे तक, वो उसमें मैं रहता हूँ। उस दौरान मेरा बिजनेस और सियासत जो है वो साइड होती है। तो 3 घंटे स्पेशली जो है बहावलपुर के अवाम के लिए, और अगर अल्लाह ताला ने कभी चांस भी दिया तो डिवीजन लेवल पे भी इंशाल्लाह अवाम की खिदमत करूंगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी सुमेरा, हमने सुना कि आपने एंकरिंग भी की है और 1 ईयर की है, कोई शॉर्ट टाइम पीरियड नहीं है। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है एंकरिंग की तरफ? बहुत अच्छा रहा है कि वैसे पे मैं एंकरिंग करती रही, मॉर्निंग शो में जैसे आप कर रही हैं। मुझे अपना ज़माना याद आ कि जब आप यहाँ पे बैठी होती थी, मैं भी किसी ज़माने में बैठती थी। बहुत अच्छा है जब आप लर्न करते। देखिए ना, जब इंसान का एप्टीट्यूड लर्निंग वाला होता है ना, तो वो रोजाना कुछ ना कुछ सीख के जाता है। तो मैं तो मेरे 1 साल वहाँ पे गुजारा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रोजाना एक डे बाय डे अपने आप को मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। जी माशाल्लाह, वो तो मैं देख रही हूँ ना, टीचिंग, उसके बाद पॉलिटिक्स में और उसके बाद फिर एंकरिंग में। तो आप क्या समझते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी ही होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ उसको नया ट्राई करना चाहिए, या जिधर उसका रुझान हो वो चीज उसको जरूर करनी चाहिए? डायनेमिक होना चाहिए, क्रिस्मेटिक होना चाहिए बंदे को। एक फील्ड में नहीं, मैं तो अपना ये कहती हूँ कि डिफरेंट फील्ड में अगर आपका एप्टीट्यूड है तो होना चाहिए। और दैट्स वाई मैं थोड़ा सा टर्न लेती रहती हूँ, क्योंकि मैं समटाइम सोचती हूँ कि वो कहते हैं ना कि बंदा जब अपने अंदर देखता है कि वो सोचते है कि मेरा एप्टीट्यूड कहाँ पे है। जब मैं वसेब पे होती थी, जैसे आप बैठी हुई हैं, तो मेरे पास जितने भी गेस्ट आते थे तो मैं गेस्ट से पॉलिटिशियन वाले सवाल करती थी, सियासत से सवाल करती थी, क्योंकि मेरा एप्टीट्यूड वही था। वकालत से भी था, कानून के हवाले से भी बात करती थी, और सियासत के हवाले से भी। कोई और आ जाता था, मतलब कोई गेस्ट, तो बड़ा बोर होती थी। मैंने कहा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको किस फील्ड में रहा है अब तक? टीचिंग में, पॉलिटिक्स में, एंकरिंग में? सबसे ज्यादा देखिए ना, जिसमें इंटरेक्शन ज्यादा होता है, ज्यादा इंटरेक्शन आपका पॉलिटिक्स में होता है। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और आप
اب ڈیلی آپ کسی کا کام کرتے ہیں تو ان کی دعائیں جب آپ لیتے ہیں، تو جب آپ گھر میں جب ریلیکس جب ہوتے ہیں تو ایک دعائیں ہوتی ہیں جو آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، ایک ریلیکسیشن ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا. کنٹینٹمنٹ کا ایک جو فیکٹر ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ سیاست میں زیادہ ہے. اچھا سمیرا، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یار اگر میں کوئی پولیٹیشین بن جاؤں تو سب سے پہلے میں یہ کروں گی، ڈے ڈریمنگ کچھ گرلز یا بوائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا سوچا تھا پالیٹکس میں آنے سے پہلے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ عہدہ مل جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے کیا چیز کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں کینڈیڈیٹ بھی ہوں PP 245 سے، بھاورپور سے. تو میرا پولیٹکس میں آنے کا مین پرپس یہ تھا کہ لیجسلیشن میں وہاں پہ کروں گی اسمبلی میں جا کے، خواتین کے حوالے سے بھی، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی. یہاں پہ جتنے بھی میرا ایک ڈریم ہے، جیسے آپ خود کہہ رہے تھے ڈے ڈریمنگ ہوتی ہے، نائٹ ڈریمنگ ہوتی ہے. میری ڈے ڈریمنگ سوچتے ہیں، میری نائٹ ڈریمنگ ڈے ڈریمنگ ساری یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے بہاولپور صوبے کے اندر اتنی ساری یونیورسٹیز بنے کہ باہر کے جتنے بھی پروفیسر ہیں وہ ہمارے بہاولپور میں آ کے پڑھائیں اور یہاں کے اسٹوڈنٹ باہر جائیں. اور یہ ایسے ایک لنکیج ہو تاکہ ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہو. بالکل جیسے ہمارے یہاں جب کوئی فلم لگی ہوتی ہے تو بچے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کیا لگی ہوئی ہے نا، مطلب دیواروں پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، فلانی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کہتی ہوں جب ہمارے ہاں جب لیکچر ہو رہا ہو بہاولپور کے اندر کسی یونیورسٹی میں، اسکول کے اندر، تو وہاں اتنا رش ہو کہ مطلب بچوں کو سیکھنے کا زیادہ اپریچیوٹ ہو. یہ ایک ڈریمنگ ہے. اور ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے پانی کا بہت بڑا ایشو ہے. دریا ستلج کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا دریا جو وہ سوکھ گیا، انڈیا کے ساتھ جو ہمارا سنتاس معاہدہ ہوا تھا، یہ بھی ڈے ڈریمنگ کے اندر ہے کہ میں یہ کب وہ دن آئے گا میں اس کو سورٹ آؤٹ کی طرف لے کے جائیں گے. اور تھرڈ جو ہے وہ میرا سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ امپلائمنٹ کے حوالے سے ہے. تو یہاں پہ میرا یہ بھی ڈے ڈریمنگ کے اندر ہے کہ یہاں پہ انڈسٹری لگیں، ہمارا ایک اپنا صوبہ ہو، ہمارا اپنا بجٹ ہو، یہاں کے لوگ یہاں کام کریں، ان کو کہیں اور نہ جانا پڑے. جیسے عمران خان بھی کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو دبئی بنا دوں گا، میں کہتی ہوں میں بہاولپور کو لندن بنا دوں گی. معاہدے کی بات ہوئی ہے تو میں پوچھنا چاہوں گی یوسف صاحب، ایک پیپر اس کا آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا نواب صاحب کے پاس ہے، تو کیا حکومت کے پاس نہیں ہے؟ گورنمنٹ کے پاس تو ہے، گورنمنٹ اس لیے تو شو نہیں کرتی. اس لیے دیکھیں اس پہ ایک چیز ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں بیٹھا تھا تو مشاورت ہوئی، ہماری فیملی کے بڑے بزرگ تھے باسی فیملی کے، ساتھ بیٹھے ہو. ایک وہ ایگریمنٹ جس پہ عمل درآمد نہ ہو تو وہ منسوخ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے اندر میں کہتا چلوں گورنمنٹ اور پاکستان سے کہ اس ایگریمنٹ کو جو آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو غور سے پڑھیں کہ اس کے اوپر ایک سائن بھی مس ہے. اور اگر میں نے ایک پلان کیا تو کہنے لگے کہ میں نے کہا اگر میں اس کو جا کے UNO اقوام متحدہ جو ہماری ایک انٹرنیشنل جو ہماری عدالت ہے اس کے اندر اگر میں اس کو چیلنج کروں تو میرے خیال کہ وہ اس کو رد نہیں کریں گے. لیکن میں اس لیے بریک اپ ہوں کہ یہاں کے ہمیں پتہ ہے کہ ایشو اٹھانے والے بہت ہیں، وہ کہیں گے جی عباسی صاحب نے شاید غداری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر یہ سوچیں کہ اگر اس کو چیلنج کر دیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو ریاست الگ کرنی پڑ جائے. اچھا، اور یوسف صاحب آپ سے بھی سیم کوشچن سمیرا ملک صاحبہ والا کہ آپ کی کیا خواہش تھی یا کیا خواب آپ نے دیکھا تھا پالیٹکس میں آنے سے پہلے؟ دیکھیں جی، خواہش تو یہ ہے، ایک ہی ہے کہ یہاں کی عوام کو جو ہے نا اس کے حقوق ملیں. ہاں جی. اور یہاں پر جو سیٹس آتی ہیں نا جی، وہ میں ایک پالیسی دیکھ رہا ہوں گورنمنٹ کی بھی کہ ہماری ایک میڈیکل کالج میں اب سیٹیں آئی ہوئی ہیں، اس کے اندر 150 سیٹ ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ڈویژن ہے، کتنے ہزاروں کی تعداد سے اس کے مستحق لوگ ہیں. گورنمنٹ ایسی کوئی پالیسی بنائے کہ اگر بھاولپور کے اندر یا کچھ اضلاع کے اندر سیٹیں آتی ہیں نا، اس سیٹوں کو یونین کونسل لیول کے اوپر تقسیم کر دیں. چاہے وہ 2 سیٹ آتی ہیں ایک یونین کونسل کے اوپر، اس یونین کونسل کے اندر سے جو میرٹ کے اوپر جو ہے ان کی CVL لیں، ٹھیک ہے، اس پہ بیلٹنگ کر دیں. ٹھیک ہے، اگر وہ 1000 ہے تو 2 ہوں گی تو اس پہ یہ ہوگا کہ اس پہ آپ بیلٹنگ کریں گے، جس کا حق ہے اس کو مل جائے گا. اس پہ نہ تو عوام آپ سے شکوہ کرے گی، نہ یہ کہے گی کہ آج آپ نے سیٹیں بھیج دی ہیں، نہ یہ کہیں گے جی آج MNA صاحب نے جو ہے 2 لاکھ لیا ہے اور دے دیا، کسی نے کہا جی 4 لاکھ لیا ہے. یہ سسٹم تو چل رہا ہے. میں MNA جو ہے ہمارے پاکستان کے جو MPs بن رہے ہیں، میں ان سے اتنی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کروڑوں روپے لگا کے اس الیکشن کو جیتتے ہیں تو آپ اس کو، میں تو سینئر سمجھوں گا نا کہ بہت کچھ جانتے ہیں پیسے پورے، لیکن عوام کا خون نہ چوسیں. ٹھیک ہے، جو پیسے لے کے آپ جو ہے سیٹیں دلواتے ہیں، مہربانی کریں ان سیٹوں کو اللہ کے نام پہ سمجھ کے دے دیں تو عوام پھر بھی آپ سے خوش ہوگی.
لیکن اس کو کاروبار نہ بنائیں۔ یوسف صاحب یہ تو بات ہو گئی سیاست سے، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ سیاست میں آپ کی ٹف روٹین ہوتی ہے، فیملی کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ فیملی کا جی جب سے سیاست میں واقعی ان ہوا ہوں تو فیملی کے بڑے ایشوز ہیں کہ وائف کی ناراضگی؟ نہیں، وائف تو نہیں ہے، مقصد ہے کہ ابھی سمجھ لیں کہ اس کے بھی امیدوار ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے اندر یہ ہے کہ فیملی رات کو ظاہر سی بات ہے ایک سسٹم ہے، بزنس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو مجھے 12-1-2 بج جاتے ہیں۔ اچھا اس ٹائم والد صاحب ہیں، والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے خیال رکھتے ہیں۔ والد صاحب کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کہاں ہو، اس سے مقصد ہے کہ اگر 24 گھنٹے ہیں دن کے تو اس میں 12 گھنٹے جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں کہ بیٹا کدھر ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ گھر جانا، صبح جو ہے نماز کے بعد جو ہے وہ سائٹس ہوتی ہیں، ہماری کنسٹرکشن کی مین وہ ہے، اس میں وزٹ میں خود کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ جو لیبرز ہیں ان سے انٹرویو لیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے جو مینجمنٹ کے اندر لوگ ہیں ان سے زیادتی کر رہے ہوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے، کرپشن تو ہر سسٹم میں ہے نا جی، اگر ہم گھر سے اپنی کرپشن ختم نہیں کریں گے تو باہر سے نہیں ہو سکتی۔ صحیح بات ہے۔ اور آپ ہمیں بتائیں سمیرہ صاحب، آپ کے تو ہسبینڈ بھی یہاں موجود ہیں، آپ اپنے ہسبینڈ کو کیسے ٹائم دیتی ہیں؟ نہیں، میرے ہسبینڈ جو ہے بہت کوآپریٹو ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، میں شادی کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا۔ تو کتنے سال ہوئے ہیں شادی کو؟ شادی کو میرے 2 سال ہوئے ہیں۔ اچھا، تو اصل میں ایکچولی یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ بھی پولیٹکس کی طرف زیادہ ہے، تو ان کے والد صاحب بھی پولیٹیشین ہیں اور اس کے بھائی بھی، تو دیٹس مجھے تھوڑا سا ایک اسپیس مل گیا، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جب میں باہر ہوتی ہوں، جب مجھے کہیں جانا ہوتا ہے تو سم ٹائم یہ میرے ساتھ چلے جاتے ہیں یا پھر میں خود ہی چلی جاتی ہوں، تو خود ڈرائیو تو ہم خود ہی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے کہ مطلب یہ دوسرے مردوں سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ اچھا، تو میں تو بہت سارے مردوں سے ملتے رہتے ہیں، ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، یہ وومن امپاورمنٹ پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ تو میں سمجھتی ہوں ان کے اندر یہ ایک واحد کوالٹی جو مجھے بہت پسند ہے۔ لیکن سمیرہ صاحب کبھی کبھی گلے شکوے تو ہو ہی جاتے ہوں گے کہ جس طرح آپ کسی شادی پر نہیں پہنچ سکی، یا انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ اس دعوت پہ لازمی جانا ہے اور آپ کام کی وجہ سے نہیں آ سکی، کبھی کچھ ایسا سین بنا ہو تو؟ نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لائف ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ از موسٹ امپورٹنٹ۔ جب ایک بندہ ناراض ہوتا ہے تو مناتی کیسے ہیں آپ؟ نہیں، میں مناتے اس طرح ہوں کہ میں ان کے لیے شاپنگ کراتی ہوں۔ اوہ واو، دیٹس سو سویٹ، دیٹس دی ریزن۔ تو پھر خوش ہو جاتے ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے ان کے پتہ ہے کہ یہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہے میں کس چیز سے خوش ہوتی ہوں۔ اچھا، تو چھوٹی چھوٹی ہم لوگوں کی خوشیاں ہیں، مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ خوشی جو بڑی چیزوں سے نہیں ملتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ملتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، پھر آپ سے گفتگو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، یہاں ہوا ہے ایک وقت چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے۔ آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے۔ لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے۔ بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں، اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی۔ خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، بہت مزے کی گپ شپ چل رہی ہے، کچھ فیملی کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو یوسف صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ امیدوار ہیں، تو ہمیں بتائیے کہ کیسی وائف آپ کو چاہیے؟ دیکھیں جی، کیسے سوچا ہوا ہے آپ نے؟ لائف کا جو ہے ظاہر سی بات ہے ایک ڈیسیجن ہوتا ہے، اس کے اندر کوآپریٹو ہو، ٹھیک ہے، معاملات کو سمجھنے والی ہو، فیملی ایشوز کو۔ آج کل جو سسٹم ہے نا، تھوڑا سا میں کہتا چلوں، بات شاید کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگے، کہ جو کمپٹیشن ہے نا وہ فیملی کے اندر نہیں ہونا چاہیے،
ہاں جی ٹھیک ہے. اس کے اندر جو کوئی بھی ہے ایک بیٹی جب جاتی ہے اس گھر کو اس جو ہے ماں باپ کو بھی اس بیٹی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے کہ اس کی سگی بیٹی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بہو آئی ہے یا کچھ ہے. اور اس طریقے سے میں اس کو بھی کہوں گا جو بھی ظاہری بات ہے جا کے وائف بنتی ہیں اور اس کو گھر کو چلاتی ہے ان کے اوپر بھی بہت سی امیدیں ہوتی ہیں گھر کی. تو اس کو اس معاملات کو جو ہے ہینڈل کرے. ہر کوئی باتیں ہیں ان کو درگزر کرنا چاہیے. آیا کہ یہ نہیں کہ مقصد ہے کہ ایک گھریلو ہے تو رات کو ہسبینڈ آئے تو شکایتیں کر دیجیے ایسے فلاں ہے تو اس کو اگر وہ برداشت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر دیتا ہے. اچھا یوسف صاحب جیسے کہ آپ کا تعلق سیاست سے ہے تو آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کی جو وائف ہیں وہ بھی ورکنگ لیڈی ہوں, ان کا تعلق سیاست سے ہو یا ہاؤس وائف ہو؟ میں انٹرسٹڈ جو ہوں نا ہاؤس وائف کے اوپر. ہاؤس وائف, سیاست گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اچھی بات ہے, یہ مینٹیلٹی بھی اچھی ہے. فل ٹائم پھر آپ کی خدمت, آپ کے اوپر توجہ. یا وائف سیاست میں گئی تو پھر میں گھر بیٹھ جاؤں گا. اس پہ ریلیکسیشن تو ہونی چاہیے. اچھا, اور سمیرا آپ نے کیا سوچا تھا شادی سے پہلے کہ میرا ہسبینڈ ایسے ہونا چاہیے, اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے, تو کیا آپ نے ویسا پایا اپنے ہسبینڈ کو؟ دیکھیے اس سے اچھا پایا, امیدوں سے زیادہ بھی بندہ پاتا ہے. آپ تعریف کر دیں. ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, تعریف کرنی پڑے گی, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, میرا سسرال بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے جیسے ہم نے کہا بہت اچھا پایا. دیکھیے میرا اسٹیٹ آف مائنڈ تھوڑا ڈفرینٹ تھا میل کے حوالے سے. میرا اسٹیٹ آف مائنڈ یہ تھا کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں مردوں کو تو کام کرنا ہی ہوتا ہے, وہ تو ہوتے ہی باہر ہیں. پہلی پریفرنس میری یہ تھی کہ اس کا سیاست سے تعلق ہونا چاہیے. اچھا, تو یہ میری تو ایک خواہش پوری ہو گئی. دوسرے کوآپریٹو ہونا چاہیے, وہ بھی خواہش پوری ہو گئی. یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں. اور تیسری بندے کو زیادہ غصہ نہیں آنا چاہیے, زیادہ غصہ مطلب چڑچڑا پن, غصے والا زیادہ نہیں, مزاج کا بہت زیادہ تیز, کیونکہ میں مزاج کی تیز ہوں, اگر مزاج کا تیز ہو تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی, زیادہ لڑائیاں اور زیادہ چانسز. ہاں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ورکنگ وومن کو اور اس کے علاوہ سیاست میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کو پسند نہیں کرتے. تو اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے بھی ہے, کیونکہ جب میں نے الیکشن لڑ رہی تھی میرے پوسٹر ساری جگہ لگے تھے, تو میل حضرات یوزلی لائک نہیں کرتے کہ ان کی خواتین کی, ان کی بیگم کی یا ان کی بہن کی تصویر لگی ہو پوسٹر باہر. تو یہ ایک چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو براڈ مائنڈیڈ ہو. یہ میری بیسک یہ ریکوائرمنٹ تھی. اور وہ اللہ کا شکر ہے وہ پوری بھی. میرا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پروفیشنل لائف میں بندہ ڈپریشن میں چل جاتا ہے, کسی ٹینشن سے گزر رہا ہوتا ہے, تو کیا آپ اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرتی ہیں یا ان کو آپ کی فیس ریڈنگ کرنی آتی ہے, ان کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ آج لگتا ہے سمیرا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, ٹینشن میں ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے. جب ایسا کبھی ہوتا ہے کہ میں بالکل ڈپریس ہو جاتی ہوں, بندہ ہو جاتا ہے, بندہ ڈسکس نہیں کرتا, اس کا ایک طریقہ کار ہے. میرے ایک رولز ہے, میں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے. یہ ہے کہ جب میں اپنے آپ کو لو فیل کرتی ہوں تو میں بکس پڑھتی ہوں, سائیکالوجی کی بکس میرے پاس ہیں کافی ایک اچھی. تو آج موٹیویشن اسپیکر ہیں بہت زیادہ, نیٹ پہ بھی ہیں, ویسے بکس بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. آئی لو ٹو ریڈ دا بک. تو میں یوزلی قاسم علی شاہ کی جو بکس ہیں ان کو تھوڑا ریڈ کر لیا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو آتھر ہیں سائیکالوجی کے حوالے سے, وہ جب میں ریڈ کرتی ہوں تو ایک نئی موٹیویشن مجھے ملتی ہے. جو میرا لو ہوا ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے بوسٹ کر جاتا ہے. تو اس وجہ سے میرے ہسبینڈ کو سم ٹائم نہیں پتا چلتا, کیونکہ میں اس کو خود ہی کور اپ کر لیتی ہوں. ایک بندے کا بندہ بھی چاہتا ہے کہ وہ شو ہی نہ کروائے. ایگزیکٹلی, میں شو نہیں کرتی. اور میرے ہسبینڈ کو سم ٹائم فیل بھی ہو رہا ہے تو میں اس کو خود کور اپ کسی اور سے کر لیتی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ خاتون کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ اس کو خود ہی کور اپ کرنا چاہیے. اور یوسف صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کے والد صاحب کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے یا آپ ان سے شیئر کرتے ہیں؟ سب سے مین تو یہ ہے کہ والد, ظاہر سی بات ہے جو والدین ہوتے ہیں نا تو وہ فیس نہ بھی دیکھے نا تو ان کے دل کو محسوس ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ مقصد ہے کہ جہاں بھی کوئی ہوتا ہے پرابلم ہوتی ہے, شاید میں شہر سے باہر بھی ہوتا ہوں تو کال آتی ہے, کہتے ہیں کہ بیٹا خیریت ہے. تو وہ باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ رات کو جو ہے نا ظاہر سی بات ہے سوئے ہیں, ان کا دل کچھ کہہ رہا ہے. یہ تو فیکٹ ہے کہ اولاد جس شہر میں ماں باپ کو فکر رہتی ہے. ہاں جی, تو اس حساب سے پھر جو ہے وہ بڑے بھائی ہیں, مقصد ہے کہ ٹیکسٹائل ہے ان کی کراچی کے اندر, تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کیونکہ آؤٹ آف سٹی ایک بھائی ہیں, باقی جو ہے وہ بھاولپور کے اندر ہیں. اچھا, آپ ہمیں تھوڑی فیوچر پلاننگ بتائیں کہ کبھی بندہ سوچتا ہے یا ٹھیک ہے اگر میرے ہونے والی لائف پارٹنر ناراض ہو گئی تو میں اس کو باہر لے کے جاؤں گا یا گھر میں ہی منا لوں گا بس. کچھ ہوتے ہیں نا سب ایکسپریسو ہوتے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ بالکل ایکسپریسو نہیں ہوتے. منانے کا تو یہ ہے کہ کوشش تو پہلے یہ کروں گا کہ وہ ناراض نہ ہو. اچھا, ٹھیک ہے نا جی. اور مقصد ہے کہ میں بھی نہ ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کی جو لائف ہے نا جی, وہ میں جو آج ایوریج دیکھ رہا ہوں نا کہ 45-50 تک ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک ایج میں شادی ہوتی ہے 25 میں 30 کی ایج میں,
تو 20 साल अगर वो खुशी से गुजरे तो वो बेहतर है। अच्छा, मैं समझता हूँ। चलें, सुमेरा मलिक साहिबा, आप हमें ये बताएं कि बीइंग अ वुमेन आपको किस किस हार्डीज का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अप एंड डाउन आपको पता है इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, तो एज अ वुमेन आपने क्या फेस किया है, उसको कैसे टॉलरेट किया है? बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब मैं पॉलिटिक्स में, जब मैं एजुकेशन से जब पॉलिटिक्स तक जब मैंने मूव किया, तो मुझे सबसे ज्यादा जो हर्डर होती है इंसान को, मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ, हर्डर जो होते हैं वो एक आपको घर से स्टार्ट होते हैं। मतलब ये क्या है, सुमेरा क्या कह रही है कि मुझे सियासत में जाना है, मतलब मेरी अम्मी कहती ये क्या बात हुई, मतलब मैंने उनको फिर कन्विंस किया, कन्विंस करने में 1 ईयर लग गया। तो अपनी फैमिली को पहले, वो कहते हैं ना, सबसे पहले अपनी फैमिली को कन्विंस करें, अपनी फैमिली को कन्विंस किया। इसके बाद फिर मैंने बाहर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, फिर मुझे एक वाइस प्रेसिडेंट की मुझे जरूरत होती थी जब इलेक्शन में, तो उसके लिए भी मुझे बहुत हर्डल पेश आई कि मेरे साथ जो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन था उसको वो भी विड्रॉ कर गया। मैं अकेली मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बहावलपुर की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक फीमेल ने वाइस चेयरमैन के इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो मतलब उसमें बहुत सारी हर्डल ये थी कि हमारे यहाँ जब मैं इलेक्शन के लिए मूव करती थी तो घरों में अच्छा छुएर को वोट दूं, ऐसा हूँ जवान थे, ऐसा जवाना को छोड़ दे, ऐसा छुएर को वोट दूं। मतलब ये एक एटीट्यूड है हमारे तरह का कि वो मतलब खवातीन पे ट्रस्ट नहीं करते। तो एक इसके लिए ग्राउंड बनाना पड़ता है, आपको अपना एक वजन बनाना पड़ता है। फिर मैंने ये फिर अपने आप को वजन किस तरह बनाते हैं जब आप उनके लिए काम करते हैं। आपको, मुझे पॉलिटिशियन के साथ एक बिजनेस वुमेन भी बनना है, क्योंकि जब आपका एक अपना बिजनेस होगा तो उससे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आपको अपने लिए नहीं चाहिए, आपको लोगों की हेल्प के लिए चाहिए। तो दैट्स वाई मुख्तलिफ ग्राउंड पे मुझे काम करना पड़ा। तो देन मैंने ये सारे ये सीखने से भी आई। मैं कहते हैं जो नाकामियां होते हैं, जो हर्डर होते हैं, ये आपके लिए अच्छी होती हैं, ये आपको बूस्ट करती हैं आगे जाने के लिए। इंसान मेरा तो ये ज्यादा मौका मिलता है। एग्जैक्टली, हर्डर्स अच्छी चीजें होती हैं। हाँ जी। तो मैंने आप ये बताइए कि शादी से पहले आप प्रोफेशनल लाइफ में थी, ठीक है, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया आपको? आपके बहन भाइयों ने या मदर ने या फादर ने? सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो मेरी मदर ने और मेरी बहनों ने, क्योंकि मेरी 2 सिस्टर्स हैं और मेरी अम्मी, मेरे वालिद साहब तो थे नहीं, तो इन तीनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये मेरे फ्रेंड है, मतलब मैं जो भी बात होती थी मैं इनसे करती थी, लेकिन दिल की बात नहीं करती थी। अच्छा। वो मैं किसी से दिल की बात शादी के बाद फिर हस्बैंड नहीं, वो एक होता है ना, एक बंदा अपने तक चीजें रखनी चाहिए और जो बात करने वाली होती है वही करनी चाहिए। अच्छा, तो आप हमें कुछ बताइए कि आपने बहुत ही स्टार्टिंग में, ठीक है, तो कोई ऐसा बंदा जो आपके पॉलिटिक्स में आने से उसको एतराज हो? सर ऐसा कोई हो? एतराज मुझे तो रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। अच्छा। ठीक है, एतराज़ात तो फिर आपको पता है कि फैमिली में या फ्रेंड्स में, फैमिली के अंदर तो है, वो बैकग्राउंड ही हमारा मकसद है कि जाहिर सी बात है कि रिलेटेड रहा है इस काम से। ठीक है, मकसद है कि मखदूम फैमिलीज हैं, ये भी मकसद है कि हमारी फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है ना जी, तो इस तरीके से एक तो है, घर के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि भाई नहीं जाना चाहिए पॉलिटिशियन में, लेकिन सियासत वो कि जो इबादत समझ के की जाए। अच्छा सर, आप अपने को वर्कर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप जो है एक किसी इंसान के साथ अगर ठहरें तो मुखलिस होकर ठहरें जी। अब टाइम जो है वो नहीं रहा कि सिस्टम वाला के, इसमें क्लियरली बात होनी चाहिए कि किसी के साथ अगर आप है कोऑपरेट कर रहे हैं तो ओपनली किसी की पार्टी ना बने। ये खास तौर पे मैं वो कहना चाहूंगा, जब हमारे इलेक्शन होते हैं तो ये वोट जो है ये खाली एक पर्ची नहीं होती। हाँ जी। इस वोट को दे के हम अपने हुक्मरान लाते हैं, जब हम ले आते हैं तो फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हमने क्या किया। और सर पूरी यूथ हमारा प्रोग्राम देख रही है, आप पूरी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अपना स्ट्रगल करें, ठीक है, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। जिस काम के अंदर रुकावट हो, मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो काम जो आप अचीवमेंट करना चाह रहे हैं उसके अंदर रुकावट आ रही है तो उसको कभी ना छोड़ें, उसमें ऐसी कामयाबी मिलती है कि जो आपकी सोच से भी ज्यादा होती है। जी बिल्कुल। और सुमेरा मलिक साहिबा, आप एक एम्पावर्ड वुमेन हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी वुमेन्स को? मैं मैसेज तो बहुत बड़ा वर्ड होता है, लेकिन जैसे मैं उनको इस बात शेयर करना चाहूंगी कि जब भी आप डिप्रेस हों, जब भी आप हों, तो खवातीन जो है हमारे अंदर एक एलिमेंट होता है कि वो उनको पता ही नहीं होता उनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। तो ट्राई टू फाइंड द क्वालिटीज इन योर सेल्फ, अपने अंदर क्वालिटीज को फाइंड आउट करें। और क्योंकि जब एक खातून अपने अंदर क्वालिटीज को फाइंड आउट करे तो एक घराने को वो एक सही सीमत में लेके जाएगी।
ہمارے ہاں کاؤنسلنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب آپ کوئی ڈپریس ہوتے تو کاؤنسلنگ کے لیے آپ کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے. تو اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ جس وجہ سے مسائل جو ہیں وہ آپ کے دماغ میں پلتے رہتے ہیں, آپ کے سوچوں میں گڑمٹ ہو جاتے ہیں, جس وجہ سے آپ ڈپریشن کے موڈ میں چلے جاتے ہیں. سم ٹائم تو ایسا رہتا ہے خواتین میں یہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ شیئر نہیں کرتی. اور میرا یہ میسج ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو اس کو شیئر کرنا چاہیے. تو جی بہت اچھی بات کی ہے. اور شیئرنگ کے حوالے سے یوسف صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے مردوں کے حوالے سے جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ انڈیپینڈنٹ میسج تو میرا یہ ہے کہ مقصد ہے کہ اپنا کوآپریٹو بنے ہر انسان کے ساتھ. آج کل جو ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے, ہر انسان اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے. کوئی بھی اگر ایشو ہے یہ سسٹم ختم کریں. یہ تعصب جو ہے وہ غلط جا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ شاید باہر تو دور کی بات کہ گھر کے اندر بھی یہ عمل شروع کر دیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ماحول وہ رکھیں کہ جو ریگولر جاتا رہے اس کو بہتر کی طرف لائیں. لیکن آج کل جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ ہے کہ نفسہ نفسی کی طرف, تو وہ جا رہا ہے تو اس کو کنٹرول کریں. جی بالکل, بہت اچھی بات کی ہے سمیرہ ملک صاحبہ, آپ نے بھی بہت اچھی بات کی ہے. ہماری یوتھ انسپائر ہوتی ہے اور ہو رہی ہے, امید ہے کہ ابھی بھی ہوگی. آپ سے مزید گفتگو ہوگی. ناظرین, ہم نے ان سے گفتگو کی اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کو محنت کرتے رہنا چاہیے, اور اگر آپ کوئی گول اچیو کرنا چاہتے ہو تو اس پر ڈٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دینے والا ہے اور وہی دیتا ہے کامیابی. اسی خوبصورت بات کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ ماریہ خان کو. اللہ حافظ.